السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں صفوہ رابغ کا خوبصورت ناول میرے محرم کا پارٹ 2۔ تو آپ بھی ظالم ہیں، اس سخت دل وڈیرے کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ مہر نے غصے سے لب بھینچے۔ بالکل، تم مجھے بھی اپنے مجرموں کی فہرست میں شامل کر سکتی ہو، انہوں نے سرد مہری سے کہا۔ لہجہ ایک دم سخت ہوا۔ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ، بہت غلط۔ آپ ایک رئیس زادے کی زندگی بچانے کے لیے، اس کی خوشیاں خریدنے کے لیے کسی اور کی زندگی پر ظلم کر رہے ہیں۔ سوچیں کیا ہو اگر وہ کبھی ہوش میں ہی نہ آئے، اگر وہ مر جائے، پھر سید احسان علی شاہ کیسے خریدیں گے اپنے بیٹے کے لیے زندگی؟ یا آپ کہاں سے ڈھونڈ کر لا کے دیں گے ان کا بیٹا؟ وہ دبا دبا سا چلائی تھی۔ خدا کے کاموں میں انسانوں کی مرضیاں نہیں چلتیں۔ آپ انسانوں سے خدا کیوں بن رہے ہیں؟ مہر سلیمان چپ کر جاؤ، وہ تیز لہجے میں بولے تھے۔ مہر ایک دم خاموش ہوئی۔ کبھی تو سید احسان علی شاہ کی طاقت کا غرور ٹوٹے گا۔ وہ نفرت سے بولتی ہوئی وہاں سے چلی آئی اور آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہتے چلے گئے۔ پھر ایک دن وہ اسے اس شخص کے سامنے لے گئے جو اس کی بربادی کا باعث تھا، سید احسان علی شاہ۔ ان کے کہنے پر مہر سلیمان کو طلب کیا گیا تھا۔ وہ امیر حماد کے ہمراہ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت سی نشستیں سجی ہوئی تھیں، عمدہ قالین، فانوسوں اور مہنگی آرائش کی چیزوں سے آراستہ کسی دربار سا تاثر دیتا وہ کمرہ نما ہال شاید وہاں کا مردان خانہ یا بیٹھک نما کوئی جگہ تھی جہاں معزز افراد کی محفلیں جمتی تھیں، لیکن وہ اس وقت خالی تھا، بالکل خالی۔ ایک بڑی سی کرسی پر وہ بڑی شان سے بیٹھے تھے۔ سفید کڑکڑاتا لباس، اونچا شملہ جو پنچایت کے سردار کے سر کی زینت ہوتا، بڑی گھنی مونچھیں، چہرے پر عمر رسیدگی کی جھلک، کہیں غرور اور اکڑ کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ ایک کندھے پر چادر رکھے بے تاثر سی نظروں سے سامنے خلا میں دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ امیر حماد کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ویسی ہی بے تاثر سی نظروں سے مہر کی جانب دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے دائیں جانب رکھی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ امیر حماد خاموشی سے کھڑے رہے۔ السلام علیکم بیٹی، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مہر نے لب بھینچے۔ وعلیکم السلام، اور پھر کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ وہ آنکھوں میں ہلکا سا کرب لیے اس میں کہیں اپنی نوشین تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ آنکھوں میں اجنبیت اور سرد مہری لیے بیٹھی رہی۔ اس گھر کی ایک بیٹی تھی جو ہو بہو تمہاری جیسی تھی، نوشین، میرے جگر کا ٹکڑا اور اس حویلی میں رہنے والوں کی جان۔ وہ کھوئے ہوئے سے بول رہے تھے۔ تم ہی ہو نوشین اب؟ وہ حال میں واپس آتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کی آواز میں ایک ٹھہراؤ، ایک تحکم سا تھا۔ اگر میں آپ سے ایک التجا کروں بابا سائیں کہ مجھے میری دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک دم سختی ابھری تھی۔ امیر حماد، وہ سخت لہجے میں بولے، کیا تم نے اسے بتایا نہیں کہ میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، کبھی بدلہ نہیں کرتے؟ میرے فیصلوں سے روح گردانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی؟ ان کی باروب آواز اور سخت لہجہ سن کر مہر سہم سی گئی۔ احسان علی شاہ کی دنیا میں خوش آمدید لڑکی، اب کسی باغی سوچ کو ذہن میں بھی مت لانا۔ اب تمہاری زندگی پر تمہارا کوئی حق نہیں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ سید احسان علی شاہ کو جانے کس چیز پر اتنا غصہ آیا؟ اس لڑکی کی نافرمانی پر دماغ کھولا تھا یا انہیں اس لڑکی میں اپنی نوشین نہیں مل پا رہی تھی؟ اس چیز پر وہ جھنجھلائے تھے۔ مہر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ آج امید کی آخری کتن بھی ختم ہوئی۔ وہ بہرے آنسوؤں کو ہاتھوں کی پشت سے رگڑتے ہوئے مختلف راہداریوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ اسے سید احسان علی شاہ سے نفرت محسوس ہوئی، بے حد نفرت۔ امیر حماد اپنے کاموں سے وقت نکال کر اکثر ہی اس کے پاس آ جاتے۔ وہ اپنی سوچوں میں بیٹھی ہوتی اور اسے ان کے آنے کی بھنک بھی نہ پڑتی۔ وہ بے حد خاموشی اس کے پاس آت کھڑے ہوتے اور وہ چونک سی جاتی۔ آہستہ آہستہ ایسا ہونے لگا کہ وہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ امیر حماد اسے نوشین اور خرم کا ماضی بتاتے، ان دونوں کی بہت سی باتیں اور قصے سناتے، ان کی عادات بتاتے اور وہ محویت سے انہیں سنتی رہتی۔ ان کا لہجہ مہر پر جادو سا کرتا۔ ان کا لہجہ، ہاں، وہ بہت نرم اور میٹھے سے لہجے میں بات کرتے۔ جیدگی چہرے پر سجائے وہ ہمیشہ مہر کی طرف دیکھے بنا بات کرتے۔ جانے کیوں، لیکن وہ ان کی عادی ہونے لگی۔ اسے امیر حماد کے چہرے کو دیکھنے، ان کی آواز سننے کی عادت سی ہونے لگی تھی، اور وقت اکثر ہی ان دونوں کے قریب سے گزرتے ہوئے رک کر مسکرا دیتا، ایک عجیب سی مسکراہٹ،
جیسے وہ ان دونوں کے لیے کسی پراسرار سی خوفناک سی سازش کی تیاری کر رہا ہو۔ اور پھر ایک دن خرم احسان علی شاہ کو ہوش آ گیا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی پہلا نام نوشین کا لیا تھا اور پھر سے ہوش خود سے بیگانہ ہو گیا۔ سید احسان علی شاہ کو ڈاکٹرز نے اور تمام زبانیں نے مبارکبادیں دیں اور پھر ہر طرف شادیانے بجائے گئے، دعوتیں عام کی گئی، لوگوں میں دل کھول کر سوغاتیں تقسیم کی گئی، یتیموں، غریبوں اور مفلسوں کو کھانے کھلائے گئے، کپڑے دیے گئے، بیٹے کے صدقے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے۔ دوسری بار اس کی آنکھ کھلی تو مہر سلیمان اس کے سامنے تھی۔ وہ شاید کوئی برا خواب دیکھ کر جاگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خوف تھا، لیکن مہر سلیمان پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کی بے چینی، خوف، اضطراب سب ختم ہوتا چلا گیا۔ مہر نے اس کی آنکھوں میں سکون سا اترتے دیکھا۔ وہ اپنی نوشین کو اپنے سامنے بالکل محفوظ، بالکل ٹھیک دیکھ کر سکون سے مسکرایا تھا۔ نوشین، وہ بہت ہلکی سی آواز میں بولا۔ وہ ایک قدم اس کے بیڈ کے قریب آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اب بھی نوشین کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں فکر مند تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ خود بھی موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بدقت مسکرائی تھی اور خرم احسان نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ احسان علی شاہ کا وارث تیزی سے ریکور کر رہا تھا، لیکن کچھ عجیب سے انکشافات سامنے آ رہے تھے۔ اس کا ذہن بری طرح متاثر ہوا تھا۔ کوئی گہری چوٹ تھی یا کوئی گہرا صدمہ یا دھچکا، وہ بہت کچھ بھول چکا تھا۔ اسے لوگوں کے چہرے یاد تھے، نام بھول چکے تھے۔ کبھی وہ کچھ ناموں کو دہراتا رہتا، لیکن اس ناموں سے ملتا کوئی چہرہ اس کی یادداشت میں نہ آ پاتا۔ اس کا ماضی دھندلا سا گیا تھا۔ کئی جگہوں کو دیکھ کر اسے وہاں ہوئے واقعات یاد کرنے میں دقت پیش آتی اور وہ سوچ سوچ کر پاگل سا ہو جاتا۔ ڈاکٹرز پر امید تھے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا بچنا اور ہوش میں آنا ایک معجزہ تھا۔ وہ جلد ہی ایک نارمل زندگی گزارنے لگے گا۔ ابھی وہ جھنجھلا سا جاتا تھا ماضی کو یاد کرنے کی کوشش میں، لیکن جلد ہی وہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ جلد ہی وہ حویلی آنے والا تھا۔ مہر یہ سوچ کر الجھتی رہتی وہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس پر رحم کھائے۔ خرم احسان کے حویلی آنے پر ویران سی حویلی میں ایک دم سے رونقیں جاگ اٹھیں۔ اماں سائیں نے سجدوں میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بہنوں کا بھائی ان کے لیے مسکراہٹیں لیے واپس آ گیا۔ وہ پہلا دن تھا جب عرصے بعد حویلی کے تمام مکینوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا اور مہر سلیمان حویلی کے ایک فرد کی حیثیت سے ان میں شامل تھی۔ اماں سائیں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو کھانا کھلایا تھا اس دن۔ بابا سائیں کا فخر اور غرور لوٹ آیا تھا اور وہ سرشار سے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ مہر اور خرم احسان کی تینوں بہنیں ہاتھ باندھے ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھیں۔ امیر عماد ہر چیز سے لا تعلق خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے اور خرم احسان، وہ ماں بابا سے ڈھیر ساری باتیں کرتا، مسکراتے ہوئے کبھی کبھی ایک نظر اٹھا کر مہر سلیمان کو دیکھ لیتا تو مہر کے اندر تک بے چینی سی بھر جاتی۔ نوشین، وہ اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے خرم احسان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر کھل کے مسکرایا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک دم اسے دیکھ کر سٹ پٹائی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہوا ڈھیر ساری باتیں نہیں کی، ایک دوسرے کا سر نہیں کھایا۔ اس لڑکے میں زندگی واپس آنے لگی تھی، لیکن اس کی زندگی کے لیے کسی اور کی زندگی چھینی گئی تھی۔ بولو نوشی، خرم نے اسے پھر سے پکارا۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھے۔ آ جاؤ، بائے لان میں موسم بہت اچھا ہے۔ اور کچھ لمحوں بعد وہ خرم احسان کے ہمراہ ٹھنڈی نرم سی گھاس پر چہل قدمی کے سے انداز میں چل رہی تھی۔ خرم ڈھیر ساری باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہاں کہاں آج کل بابا سائیں کے ہمراہ جا رہا تھا، اس کی کیا کیا مصروفیات تھی، کون کون سی بزنس اور سیاسی پارٹیز اٹینڈ کی تھی۔ مہر اسے بے توجہی سے سنتی رہی۔ تم بہت چپ رہنے لگی ہو۔ وہ چلتے چلتے رکا اور الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عرصہ ہوا تم سے بات نہیں کی نا، باتیں کرنا بھول گئی میں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اب جلدی سے ویسے ہی ٹر ٹر کرنا سیکھ لو، تم جانتی ہو نا میرا گزارا نہیں تمہاری بے تکی سی باتیں سنے بنا۔ وہ اس کی ناک ہولے سے دبا کر شرارت سے بولا۔ مہر پھیکا سا مسکرائی اور وہ پھر سے چلنے لگے۔ خرم پھر سے ڈھیر ساری باتیں اور قصے شروع کر چکا تھا۔ مہر نے بلو جینز اور بلیک شرٹ میں کھلتی ہوئی رنگت اور بھرپور مسکراہٹ والے اس لڑکے کو دیکھا جو آج اسے دیکھ دیکھ کر زندہ تھا، اور وہاں سے دور اوپری منزلوں کے ایک کمرے کی کھڑکی میں کھڑے شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر چادر اوڑے، سیاہ چمکدار جادوئی آنکھوں والے شہزادے نے بے حد خاموش نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ ان کو اپنے سینے کے بائیں پہلو میں موجود دل میں سناٹے سے اترتے محسوس ہوئے، لیکن وہ کھڑے رہے، سنجیدہ اور خاموش، بے حد خاموش۔
زندگی سست روی سے گزر رہی تھی۔ اس ہنسنے مسکرانے اور رونقیں پھیلانے والی لڑکی نے اب خاموش رہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وقت اسے کس طرف لیے جا رہا ہے۔ سارا دن حویلی میں مختلف کام کرتے اور کبھی فارغ بیٹھے گزر جاتا۔ خرم احسان کی بہنوں سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ گپ شپ کرتی، اماں سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ حویلی کے ریت و رواج، ان کے بزرگوں کے قصے، ان کی جاگیروں کی معلومات، وہ اسے خرم احسان کے بچپن کے قصے سناتی۔ امیر حماد اور اس کی مشترکہ باتیں بتاتی۔ کیسے خرم احسان شروع سے ہی غیر ذمہ دار اور بس اپنی پڑھائی کو ترجیح دینے والا لڑکا تھا، اور کیسے امیر حماد ہمیشہ سے بابا سائیں کے بڑے بیٹے ہونے کا حق ادا کرتے آئے۔ خرم احسان امیر حماد سے کچھ ڈرتا بھی تھا اور اس کو اچھا برا سمجھانے کا ذمہ بھی امیر حماد کے سر تھا۔ بابا سائیں اور اماں سائیں کو اپنے دونوں بیٹے بہت عزیز تھے۔ اماں سائیں، کیا آپ کو بھی چنر اڑائی گئی تھی نکاح سے پہلے؟ اس نے اس علاقے کی ایک اور رسم کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، شاہ سائیں نے اپنے ہاتھوں سے اڑائی۔ جس لڑکی کو کوئی لڑکا اپنے ہاتھوں سے چنر اڑا دے وہ اس کی منگ ہو جاتی ہے، اسی کے نکاح میں جاتی ہے۔ اماں سائیں، نوشین کیا خرم کی منگ تھی؟ بچپن میں کھیل کھیل میں خرم اسے چنر اڑا دیتا، پھر بڑے ہوئے تو بچپن کا وہ کھیل حقیقت میں بدل گیا۔ دونوں نے مل کر چنر پسند کی، جسے پورے خاندان کے سامنے باقاعدہ رسم کے طور پر خرم نے نوشین کو اڑا دیا۔ آنکھوں میں اشتیاق لیے اماں سائیں سے وہ سب قصے کہانیاں سن رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس وقت وہ خود نوشین فیضان علی شاہ ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خرم احسان جس نے نوشین فیضان علی شاہ کو اڑائی تھی، آج وہ خود اس کی جگہ پر ہے۔ جانے کیوں یہ سوچ اس کے ذہن میں ابھری ہی نہیں۔ وہ خود کو نوشین فیضان علی شاہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ جلد ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ بس اس حویلی کا وارث ٹھیک ہو رہا تھا، جسمانی اور ذہنی طور پر جلد ہی وہ ذہنی طور پر اتنا بہتر ہو جائے گا کہ اسے ساری سچائی بتائی جا سکے۔ وہ کتنی پاگل اور بے خبر تھی تقدیر سے، جو اس کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ خرم احسان نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دیں، کیونکہ بابا سائیں کے بعد اسے سرداری کا منصب ملنا تھا۔ وہ حقیقی وارث تھا۔ پنچایت کی سرداری اور جاگیروں کی وراثت اس کی تھی۔ وہ بابا سائیں کے ہمراہ تمام سیاسی جاگیری کاموں میں امیر حماد کی طرح حصہ لینے لگا تھا۔ بابا سائیں بہت خوش تھے، اکثر فخر سے سینہ پھول جاتا اور محبت پاش نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھتے، جس کے زندہ رہنے کی امید ہی کچھ عرصہ پہلے چھوڑ چکے تھے۔ وہ ہر روز ان کے آنے کا انتظار کیا کرتی، بے چینی سے، جن کی آنکھیں جادو کرتی تھیں۔ وہ گاڑی سے نکلتے، ان کی نظر دور سامنے برآمدے میں بہت سارے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ کھڑی معصوم سی لڑکی پر پڑتی، جو خوبصورت آنکھوں میں انتظار لیے ان کی راہ دیکھا کرتی تھی، اور وہ جتنا بھی تھکے ہوتے، جتنے بھی بیزار ہوتے، اسے دیکھ کر مسکرا دیتے۔ ساری تھکان جیسے ختم ہو جاتی۔ ہاں، وہ تھک سے گئے تھے اس مقروض زندگی کو جیتے جیتے، بابا سائیں کی دی گئی ذمہ داریاں پورا کرتے کرتے۔ کبھی کبھی ان کا دل چاہتا وہ انہیں کہہ دیں کہ آپ کا وارث آ گیا ہے سب سنبھالنے، اب مجھے اجازت دیں۔ وہ اپنی خود مختار زندگی شروع کرنا چاہتے تھے، جو کسی کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی نہ ہو۔ ان کو عادت سی ہو گئی تھی مہر سلیمان کو وہاں اس ستون کے قریب کھڑے دیکھنے کی۔ کوئی تھا جو ان کا بھی انتظار کرتا تھا، جس کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر چمک ابھر آتی تھی۔ ہاں، کوئی تھا جو ان کو اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ وہ اس حویلی کے مکینوں کے ساتھ برسوں بعد بھی ایک فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھے، خاموش سنجیدہ سے، بس ان کے احسانات کا بوجھ اٹھائے پھرتے تھے۔ لیکن اب وہ لڑکی جانے کیوں انہیں اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی۔ مہر سلیمان کا سارا دن کا انتظار اور بے چینی امیر حماد کو دیکھتے ہی ختم ہو جاتی۔ ان کی وہ مسکراہٹ، وہ تھکان بھری مسکراہٹ، وہ خاموش سنجیدگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کے دل میں سکون بھر دیتی۔ وہ چند لمحوں بعد کافی کا ایک کپ لیے ہر روز کی طرح ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ انہوں نے ہر روز کی طرح دروازے سے کافی کا کپ پکڑ کے شکریہ کہا اور وہ وہیں سے پلٹ آئی۔ وہ اس سے آگے کبھی نہ جاتی۔ سب کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ چکے ہوتے، بس وہ جاگتی رہتی ہر روز۔ مہر کھانا لگا کر باہر برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور ہمیشہ کی طرح وہ کھانا کھانے کے بعد انتہائی خاموشی سے وہاں آ گئے، ایسے کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ کیسی ہو مہر؟ وہ اسے مہر کہہ کر ہی بلاتے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نوشین بلانے پر اس پیاری سی لڑکی کی آنکھوں میں کیسا کرب نظر آتا تھا۔ اچھی ہوں، وہ پلٹ کر بے ساختہ مسکرائی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اور نیچے بنے زینوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے۔ وہ سامنے بلند درختوں کے پیچھے آدھا چھپا آدھا نظر آتا چاند۔ وہ امیر حماد سے کچھ فاصلے پر ایک نچلے زینے پر بیٹھ گئی۔ ایسا روز ہوتا،
نہ جگہیں بدلتی، نہ کردار، اور نہ جادوئی سا پرسوں سا سما۔ ایسے روز جیسے رات کے 8 بجے سید احسان علی شاہ کی حویلی کے برآمدے کے ستونوں کے سامنے بنے زینوں پر کہیں سے 2 جادوئی مجسمے ابھر آتے۔ شلوار قمیض، کندھوں پر چادر اوڑے، خوبصورت سے آنکھوں والے شہزادے کا مجسمہ جو سامنے آسمان پر چاند کو دیکھا کرتا، اور اس کے قدموں کی جانب کچھ فاصلے پر ایک زینہ نیچے بیٹھی معصوم سی لڑکی کا چاندی کا مجسمہ جو سفید سا لباس ارد گرد پھیلائے، سر اٹھائے اوپر بیٹھے شہزادے کو محویت سے دیکھا کرتی، اس سے ڈھیر ساری باتیں کیا کرتی۔ اس وقت اتنا پرفسوں منظر ہوتا کہ ہر چیز تھم سی جاتی۔ سامنے بلند و بالا خوفناک سے سیاہ درخت مبہوت ہو کر ساکت ہو جاتے، ہوائیں چلنا بند ہو جاتی، گزرتا وقت بھی رک کر انہیں دیکھتا اور وہ وہیں بیٹھے رہتے، ارد گرد کے تمام مناظر کو سحر زدہ کرتے رہتے۔ کچھ وقت کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو جاتے اور بیرونی برآمدے کے سینے سنسان ہو جاتے، خالی اور خاموش۔ مہر خرم احسان سے کترانے لگی تھی۔ اسے خرم احسان کے سامنے جانے سے عجیب وحشت سی ہوتی۔ وہ اکثر اسے بے خود اور محبت پاش نظروں سے دیکھا کرتا۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ ہوتی۔ وہ شاید نوشین فیضان علی شاہ سے بے حد قریب تھا، لیکن وہ نوشین فیضان علی شاہ نہیں تھی۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہوتی خرم احسان کا سامنا کرتے ہوئے، لیکن امیر حماد، ان کی سنگت میں وہ بہت پرسکون سی رہتی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، وہ زیادہ مسکراتے نہیں تھے، لیکن کبھی جو مسکراتے تو بہت خاموش مسکراہٹ ہوتی، کبھی جو اسے دیکھتے تو بہت سنجیدہ نظر سے۔ وہ ان کے پاس جا کر مسحور سی ہو جایا کرتی۔ اسے امیر حماد کی عادت سی ہو گئی تھی۔ نوشی، یہ کب لی تھی؟ خرم احسان پرانی البم کھولے بیٹھا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ لاؤبالی سا لڑکا آنکھوں میں اشتیاق لیے اپنے ہی ماضی کو یاد نہ کر پا رہا تھا۔ مہر نے کچھ آگے ہو کر دیکھا، اس کی اور نوشین کی ایک ساتھ بہت خوبصورت تصویر۔ وہ پاکستان کی نہیں تھی، وہ کس جگہ کی تھی مہر نہیں جانتی تھی، کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ سر کو مسلتے ہوئے بولا، پھر جھنجھلا کر تمام تصاویر پٹخ دیں۔ خرم، مہر نے اسے پکارا، چھوڑ دو، نہ تھکاؤ اپنے ذہن کو۔ وہ بولی اور سامنے پڑی ٹرے میں سے ایک چائے کا کپ بنا کر خرم احسان کو دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں، میں کیوں تھکاؤں ان بے جان تصاویر کو سوچ سوچ کر اپنا ذہن، جب میری نوشی میرے سامنے ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور سامنے میز پر بکھری تمام تصاویر اور البم سمیٹنے لگی۔ نوشی، میں بہت برا ہوں نا؟ مہر نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا اور دکھ سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنا خون نکلا تھا، کتنی تکلیف دی تھی تمہیں، اور کتنی زیادہ چوٹیں، لیکن پرامس وہ آخری بار تھا، اب کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ خود ہی اداس ہوتا، خود ہی مسکراتا لڑکا۔ مہر نے سر جھٹکا اور چیزیں سمیٹے وہاں سے اٹھ گئی۔ نوشی، وہ بلند آواز میں ساری حویلی میں اسے پکار رہا تھا۔ نوشی، مہر اس کی تینوں بہنوں ام زینب، ام فرما اور ام ہانی کے پاس بیٹھی تھی جب اس کی آواز پر چونکی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں؟ وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ مہر نے اس کے ہاتھ میں بیڈمنٹن دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ ہم بہت اچھے بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے۔ وہ دھپ سے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کبھی موقع ہی نہیں ملا، چلو آؤ کھیلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں خرم، مہر بیزار ہوئی، کہاں نہ اٹھو اور تم تینوں بھی آ جاؤ۔ وہ مسکرا کر اپنی بہنوں سے بولا اور وہ خوشی سے چیختی ہوئی اٹھ گئیں۔ چلو نوشی، اب ضد نہیں۔ وہ پھر سے بولا۔ چلے نا نوشی آپی، ام ہانی نے چہکتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد پورا لان ان کے کہکوں اور کھلکھلاہٹوں سے گونج رہا تھا۔ نوشی ان 3 معصوم لڑکیوں کو ایسے کھل کر مسکراتے دیکھ کے بہت خوش تھی۔ امیر حماد باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ مستعد سر ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ بیٹھنے سے پہلے ان کی نظر اس طرف پڑی اور وہ وہیں کھڑے رہ گئے، بڑی سی کالی چادر کو سنبھالتے، ایک ہاتھ سے کھیلتے ہوئے، بکھری لیٹوں سے الجھتی ہوئی وہ لڑکی۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ بہت وقت بعد دیکھنے کو ملی تھی۔ وہ ایک ہاتھ گاڑی کے دروازے پر رکھے اسے دیکھتے گئے۔ مہر کی نظر ان پر پڑی تو ایک دم رکی۔ حماد بھا، خرم احسان نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آ جائیے حماد بھا۔ خرم نے بلند آواز میں انہیں پکارا اور آنے کا اشارہ کیا، لیکن انہوں نے اشارے سے منع کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی اور مہر وہیں خاموش سی کھڑی رہ گئی۔ دل ان سب سے ایک دم اچاٹ ہوا تھا اور شدت سے چاہا کہ یہ منظر بدل جائے اور رات کا وہ جادوئی سا منظر ارد گرد چھا جائے جب وہ امیر حماد کو یک ٹک دیکھا کرتی تھی۔ وہ کیوں چلے گئے؟ مہر ان کو دیکھنے کو بے چین ہوئی۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی سے باہر نظر آتے مناظر بھاگ رہے تھے اور امیر حماد ان کے اندر بے چینیاں سی بھرتی جا رہی تھی۔ کیا چیز تھی جو ان کو اچھی نہیں لگی تھی؟ کیا تھا جو چبھ رہا تھا؟ اور نظریں
ان کی نظریں باہر بھاگتے مناظر میں کوئی چہرہ تلاش کر رہی تھیں، کچھ ایسا ہو جو آنکھ کو بھائے، جو بند کروں تو کوئی مسکرائے، جو کھولوں تو وہ سامنے آئے۔ ان کی تمام سوچوں میں اسی کی سوچ تھی، ہر منظر میں اسی کے چہرہ تھا، ہر آواز میں اسی کی آواز تھی۔ انہوں نے آج پہلی بار خود کو اجازت دے دی، مہر سلیمان کو سوچنے کی اجازت۔ آج سے پہلے وہ مہر سلیمان کی ہر سوچ کو جھٹک دیا کرتے تھے، اب انہوں نے خود کو سوچنے دیا، اس کی آواز، چہرے کو، باتوں کو۔ آج انہوں نے خود کو نہیں روکا۔ اور وہ دن جب خرم احسان نے نشے کی حالت میں مہر سلیمان کے قریب ہونے کی کوشش کی، اسے چھونے کی کوشش کی، جانے کیوں ان کا خون کھول اٹھا تھا، اور بند دروازے کے باہر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر نظر جمائے وہ بہت دیر تک وہاں کھڑے رہے تھے، اور وہ جانتے تھے دروازے کے اس پار وہ بھی دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے دروازے کے اس پار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ انہوں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے انتظار، بے چینی اور اپنی عادت کے علاوہ بھی کچھ دیکھا تھا۔ اور جب اس نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر بالکل مدھم آواز میں ان سے پوچھا تھا، آپ کچھ کہیں گے نہیں، تو انہوں نے اس وقت اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی امید دیکھی تھی، کچھ سننے کی چاہ دیکھی تھی۔ وہ کئی لمحے خاموش کھڑے اسے دیکھتے رہے تھے، اور جب بولے تو کیا، میں نے تم سے کہا تھا مہر کہ اس حویلی میں تمہاری حفاظت کا ضامن میں ہوں، اور تمہارے ساتھ یہاں کبھی کچھ برا نہیں ہوگا۔ جانے کیوں وہ سچ نہ بول پائے، کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں نظر آتی امید کو قائم نہ رکھ پائے تھے، کیوں وہ اسے بتا نہ پائے کہ وہ انہیں اچھی لگتی ہے، وہ انہیں اپنی لگتی ہے، جانے کیوں۔ اور ان کے جواب پر مہر سلیمان کی آنکھیں خالی سی ہو گئی تھیں۔ اس نے مڑ کر بھی امیر حماد کو نہ دیکھا اور دروازہ بند کر دیا، لیکن وہ وہیں بے جان سی کھڑی رہ گئی۔ اتنی تکلیف کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ تو امیر حماد اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ مہر سلیمان، تم پاگل ہو، انہوں نے تو کبھی ایک نظر تمہیں دیکھا تک نہیں، ایسی خوش فہمیاں کیوں پالنے لگی مہر؟ کبھی ان کے سنجیدہ چہرے پر تمہارے لیے کسی قسم کے جذبات کی جھلک تک نظر نہیں آئی۔ وہ خود ہی خود کو تکلیف دے رہی تھی، بے دردی سے لب کاٹتے، آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اور باہر امیر حماد نے جھک کر ان سب چوڑیوں کو محبت سے چنا تھا، کئی لمحے خاموش محبت بری نظروں سے ان کو ہتھیلی پر رکھے دیکھا تھا، اور اندر اپنی امیدوں کے ٹوٹنے پر سسک رہی تھی، جب اچانک کسی احساس کے تحت پلٹی۔ آنسو ایک دم تھمے، باہر کوئی نامعلوم سی آہٹ ہوئی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ باہر کچھ نہ تھا، سکوت اور خاموشی، کوئی بھی نہ تھا باہر۔ اس نے دور تک اندھیرے میں ڈوبی رائے کو دیکھا، لیکن اس شخص کی خوشبو یہاں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی نظر نیچے دروازے کی دہلیز پر گئیں اور دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خود دیکھی تھی ٹوٹ کر بکھرتی چوڑیاں، وہ وہاں نہیں تھیں۔ مہر بے دم سی ہو کر نیچے گر گئی، کانپتے ہاتھوں سے زمین کو چھوا، اور اچانک سامنے ان کا عکس ابھرا، کندھوں پر چادر ڈھالے جھک کر بیٹھا ہوا ایک شہزادہ جو اپنی پوروں سے محبت سے مسکراتے ہوئے ٹوٹی چوڑیاں چن رہا تھا۔ مہر مجسمہ بنی سامنے وہ عکس دیکھ رہی تھی۔ اس شہزادے نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی حیران بے یقین نظروں سے خود کو دیکھتی لڑکی کو دیکھا اور مسکرا دیا، اور پھر اچانک وہ شہزادہ دھواں سا بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مہر سلیمان کا سکتہ ٹوٹا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھریں اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گزرے ہوئے وقت نے رک کر اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو غم میں بھی روتی تھی اور خوشی میں بھی، اور مہر سلیمان وہ رو رہی تھی کیونکہ آج ایک شہزادے نے زمین پر بیٹھ کر ایک لڑکی کی چند ٹوٹی چوڑیاں چنی تھیں۔ محبت تھی کیا؟ عشق تھا کیا؟ اس رات اس اندھیرے، خاموش اور نیند میں ڈوبی حویلی میں دو نفوس جاگتے رہے۔ ایک معصوم نازک سی لڑکی جس پر پہلی بار محبت نامی بلا کا ادراک ہوا تھا، اس نے وہ رات اپنے دروازے کی دہلیز میں ساکت بیٹھے گزار دی، اور دوسرا وہ رشتوں سے محروم ایک بھیڑ میں ہوتے ہوئے بھی تنہا شخص جس نے پہلی بار کسی کو اپنے لیے روتے دیکھا تھا۔ اس نے وہ رات اپنے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگایا ہاتھوں میں ٹوٹی چوڑیوں کی چبھن محسوس کرتے کرب میں گزاری۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ دکھ دے رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے خود کو بھی اور اس پیاری لڑکی کو بھی۔ اور پھر کئی دن گزر گئے، امیر حماد اس کے سامنے نہیں گئے۔ وہ روز شام کو ان کا انتظار کرتی، ان کے لیے چائے بناتی، ان کے لیے کھانا گرم کرتی۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی اور کڑوی، کھانا کتنے گھنٹے پڑا رہتا لیکن وہ نہ آتے۔ بیرونی برآمدے کی زینوں پر ایک مجسمہ اکیلا رہ گیا تھا۔
ایک لڑکی کا چاندی کا مجسمہ جو سر اٹھائے ایک زینہ اوپر اس خالی جگہ کو دیکھتی رہتی جہاں سے شہزادہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بتانا کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں ان کو دیکھ کے جیتی ہوں، وہ خود کو کیوں چھپاتے ہیں؟ امیر حماد راتوں کو بھی نہ آتے، وہ تھک کر سو جاتی۔ وہ رات کے پچھلے پہروں میں چپکے سے آ جاتے اور صبح میں اسے خبر ہوئے بنا چلے جاتے کہ وہ بچنا چاہ رہے تھے، ان آنکھوں سے جن میں جگنو چمکتے تھے، ان آنکھوں میں جن میں ان کے لیے انتظار اور عادت کے علاوہ بھی کچھ تھا، کچھ بہت خاص، آنکھیں اس لڑکی کی جو ان سے محبت کرتی تھی۔ اور پھر بہت دنوں بعد وہ شام کو گھر آ گئے۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، وہ باہر نکلے اور نظریں غیر ارادی طور پر دائیں جانب دور برآمدوں کی جانب اٹھیں اور وہ وہیں ساکت ہو گئیں، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ اتنے دنوں بعد بھی وہیں کھڑی تھی، گم سم سی، سفید لمبا سا لباس، سفید دوپٹے اور بکھرے بالوں میں نظر آتا مرجھایا سا چہرہ۔ وہ معصوم لڑکی، وہ کتنی پاگل، وہ کتنی پیاری۔ مہر نے ان کی جانب دیکھا اور خالی آنکھوں میں بے شمار روشنیاں سی بھر گئیں۔ وہ ایک دم بے ساختگی سے مسکرائی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر امیر حماد کی آنکھیں چندیات سی گئیں۔ انہوں نے لب بینچ لیے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکے۔ لیکن مہر، اسے پرواہ ہی کب تھی؟ اس نے تو جیسے عرصے بعد ان کو دیکھا تھا اور ان کو دیکھ کر ہی بے اختیار خوش ہوئے جا رہی تھی، جسے دونوں جہانوں کی خوشیاں اسے مل گئی ہوں۔ وہ چائے کا کپ بنا کر ان کے لیے لے گئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، مہر نے کپ ان کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے مہر کے چہرے کی معصوم سی مسکراہٹ کو ایک نظر دیکھا اور بنا کوئی بات کیے کپ پکڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ مہر نے کھانا گرم کر کے کچن ٹیبل پر لگایا اور باہر ستون کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن آج وہ کھانا کھا کر باہر نہیں آئے۔ وہ وہاں کھڑی رہی، اکیلی۔ سردی تھی، دھند تھی اور سامنے خوفناک بلند اور سیاہ کسی آسیب جیسے درخت تھے۔ آسمان سیاہ تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، لیکن اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ان سب سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا تو بس اس چیز سے کہ اگر امیر حماد آج بھی نہ آئے تو وہ خود کو ٹوٹنے سے کیسے بچا پائے گی۔ اور وہ نہیں آئے۔ وقت گزرتا گیا، سردی بڑھتی گئی، اندھیرا اور دھند بھی، اس کا خوف اور وحشت بھی، لیکن وہ نہیں آئے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، کسی عجیب سے احساس سے امیر حماد کی آنکھ کھلی۔ وہ گرم اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں اپنے بستر میں تھے، لیکن یہ بے چینی کیوں؟ وہ چادر کندھوں پر اوڑھتے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئے۔ یک ہوا ان کے وجود سے ٹکرائی۔ وہ ایک لمحے کو رکے، نیچے آئے اور باہر نکلے۔ قدم بے اختیار باہر برآمدوں کی جانب اٹھے اور اچانک وہ مجسمہ بن گئے۔ ان کے قدم برف بن گئے۔ وہ سامنے تھی، نیچے اترتے زینوں میں سے ایک پر بیٹھی، سر جھکائے، بکھرے بالوں کے ساتھ۔ وہ خود بھی بکھر رہی تھی، شاید وہ خود کو تکلیف دے رہی تھی اس برفیلے موسم میں بیٹھی۔ امیر حماد تیزی سے اس کی طرف بڑھے، لمحوں میں زینے اتر کر اس کے سامنے اس کے قدموں کی جانب پنجوں کے بل بیٹھے۔ مہر بے چینی سے اسے پکارا۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا، آنسوؤں سے تر چہرہ، سرخ آنکھیں جن میں بے شمار شکایتیں تھیں، ٹوٹتی ہوئی امیدوں کا کرب تھا۔ امیر حماد کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے، خاموش سی نظروں سے ان کو دیکھے گئی۔ مہر، دل دکھ رہا تھا اس لڑکی کی اس حالت کو دیکھ کر۔ مہر، یہاں کیوں بیٹھی ہو ایسے اس وقت؟ میں تو روز بیٹھتی ہوں یہاں، روز کئی گھنٹے۔ وہ عجیب دکھ سے بولی۔ وہ خاموش ہو گئے، ان سے کچھ بولا نہ گیا۔ کئی لمحے خاموشی سے گزر گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرتے گئے۔ امیر حماد نے اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں اور سردی سے کپ کپاتے وجود کو دیکھا۔ میں روز چائے بھی بناتی تھی، وہ ٹھنڈی ہو جاتی، کڑوی، میں پھر سے بناتی۔ اب وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے، لب کاٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارد گرد ٹھنڈی ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی۔ اس کے سیاہ بکھرے بال چہرے کو چھوتے چھپا لیتے اور امیر حماد اس کا چہرہ دیکھنے کو بے چین ہو جاتے۔ اور کھانا؟ اس کی آواز رند سی گئی۔ روز لگاتی ٹیبل پر، پھر ویسے ہی اٹھا لیتی، کانپتی ہوئی آواز۔ امیر حماد کا دل دکھ سے بھرتا چلا گیا۔ عادتیں کب ختم ہوتی ہیں؟ اس نے شکایت بھری نظروں سے ان کو دیکھا۔ انتظار بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ سسکتی رہی۔ مہر، انہوں نے اسے پکارا۔ مہر نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ مہر، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ وہ پہلی بار مہر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ مہر کے آنسو ایک دم تھم سے گئے۔
نہیں رو مہر، تمہیں روتے دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے مہر کے آنسوؤں سے تر چہرے کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ مہر کی سانس رک سی گئی، وہ دم سادھے ان کو ہاتھوں کو دیکھی گئی۔ انہوں نے مہر کو چھوا تھا۔ اس شہزادے نے پہلی بار برف کا مجسمہ بنی اس لڑکی، نازک لڑکی کو چھوا تھا اور وہ زندہ ہو گئی تھی۔ آج وہ شہزادہ اس سے ایک زینہ اوپر نہیں اس کے قدموں کے قریب بیٹھا تھا، اس کے سامنے اسے دیکھتے ہوئے، اس لڑکی کے اڑتے بالوں کبھی چھپتے کبھی نظر آتے چہرے کو دیکھتے ہوئے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، انتظار بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کے یخ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ چلتی ہوا ایک دم تھمی تھی اور مہر کے دل کی دھڑکن بالکل مدھم ہو گئی۔ انہوں نے مہر سلیمان کے ہاتھ تھامے تھے، شہزادے نے ہاتھ تھامے تھے اس پیاری لڑکی کے۔ اور آج کے بعد تمہیں کبھی میرا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، مجھے تم پاس پاؤ گی جب تم چاہو۔ جب میں چاہوں؟ مہر نے خواب کسی کیفیت میں بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، جب تم چاہو، وہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ انہوں نے اس کو ٹوٹنے سے پہلے، بکھرنے سے پہلے آ کر جوڑ دیا تھا، مکمل کر دیا تھا۔ اب کبھی رونا نہیں مہر، کبھی نہیں روں گی۔ مہر نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو ابھی بھی امیر حماد کے ہاتھوں میں ان کے نرم اور محفوظ سی گرفت میں تھے۔ خود کو کوئی تکلیف بھی نہیں آنے دینا، وہ بولے۔ تم آج سے صرف میری ہوئی۔ انہوں نے یہ بس سوچا، نہیں آنے دوں گی۔ مہر بولی، میں آپ کے ہوئی۔ مہر نے بھی سوچوں میں ان کو مخاطب کیا۔ کوئی اظہار نہ ہوا تھا، کسی نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا تھا، اور دونوں ہی سمجھ گئے تھے ایک دوسرے کے دل کی بات بن کہے کہ وہ اب ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، کیا بن چکے ہیں۔ اظہار کی الفاظ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اندھیرا اور گہتا ہوتا چلا گیا، سردی اور بڑھتی گئی۔ سرسراتی ہوا، بلند درخت اور بڑھتا وقت، سب تھم کر ان کو دیکھتے رہے۔ جگہ بھی وہی تھی، کردار بھی وہی تھے، لیکن کچھ تو بدلا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا تھا۔ ارد گرد ہوا میں، فضا میں کچھ نیا، کچھ منفرد، کچھ عجیب سا تھا جو اس دنیا کا نہیں تھا۔ کوئی عشق تھا کیا؟ اور پھر انہوں نے اسے کبھی انتظار نہ کروایا۔ اب وہ 2 کپ چائے بناتی تھی جسے وہ سخت سردی اور دھند میں باتیں کرتے، کبھی بیرونی برآمدے میں، کبھی باہر لان میں اور کبھی حویلی کی وسیع چھت پر پیتے۔ وہ بہت سا وقت اس کے ساتھ ہوتے، وہ اسے گاؤں اور آس پاس کے مختلف علاقے دکھانے لے جاتے۔ وہ بہت خوش تھی ان کے ساتھ، اور امیر حماد ان کی زندگی میں ایک سکون سا بھرتا چلا گیا۔ اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ مہر سلیمان سے ان کو کیا ملا تو وہ کہتے سکون۔ وہ چھوٹی لڑکی ان کی زندگی کا سکون بن گئی تھی۔ وہ دونوں امرود کے گھنے سے، جھکی شاخوں اور پھل سے لدے ہوئے پودوں سے بھرے باغ میں چلتے جا رہے تھے۔ وہ مہر سے 2 قدم آگے تھے اور وہ پیچھے پیچھے بڑی سی کالی چادر میں خود کو لپیٹے ہاتھوں سے مختلف شاخوں کو چھوتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ وہ اسے تفصیل بتا رہے تھے کہ کون سے باغات اور زمینیں بابا سائیں کی ملکیت تھیں۔ مہر سلیمان نے جھکی ہوئی شاخ سے ایک پتا توڑا۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑتی جا رہی تھی جب امیر حماد نے اس کی اس حرکت کو دیکھا اور نظر اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی اس کی خالی کلائیوں پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رکے۔ کئی دن پرانا منظر پوری جزیات سمیت آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ چوڑیاں اچھی لگتی ہیں ہاتھوں میں۔ وہ سنجیدہ سے اس کے خالی ہاتھوں کی جانب اشارہ کر کے بولے۔ وہ تو ٹوٹ گئی۔ مہر بے ساختہ مسکرائی۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئے۔ مہر بھی ان کے ہمراہ چلنے لگی۔ ارد گرد چلتی ٹھنڈی ہوا، روشن دن، خوبصورت لہلاتے پودے، لیکن ایک ان کا منظر ہر منظر پر حاوی تھا، مکمل سا، جادوئی سا۔ اسی شام جب وہ سونے کے لیے لیٹی، بند ہوتی آنکھوں، کچی سی نیند اور غنودگی میں ڈوبے ذہن کے ساتھ اس نے دروازے کے باہر ایک نامعلوم سی آہٹ سنی۔ ذہن ایک جھٹکے سے بیدار ہوا۔ وہ کمبل پھینک کر بیڈ سے اتری اور دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن وہ یہاں آئے تھے، ان کی خوشبو پھیلی تھی یہاں۔ مہر مسکرائی۔ دروازے تک آتے ہیں، بنا دستک دیے چلے جاتے ہیں۔ اس کی نظر نیچے پڑی۔ سفید کاغذ میں لپٹی چند کالی کانچ کی چوڑیاں۔ مہر نے بے یقینی سے دیکھا اور وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ گھٹنوں کے بل اور خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے وہ چوڑیاں اٹھائی، آنکھیں بند کر کے بے تحاشا مسکراتے ہوئے جیسے یقین کرنا چاہا یہ حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ اور جب وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی تو باہر اندھیرے میں ڈوبی خاموش شاہداری میں مہر سلیمان کے بند دروازے کے قریب دھواں سا ابھرا۔ پھر اس دھوئیں میں وہ دونوں ابھرے، کندھوں پر چادر اوڑھے ایک شہزادہ اور سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی۔ دونوں نیچے بیٹھے تھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔
शहजादे ने अपने हाथों से उस परियों जैसी लड़की को चूड़ियाँ पहनाई। दोनों के चेहरों पर बेइंतहा खूबसूरत मुस्कुराहट थी। शहजादा हाथ थामे उस लड़की की कलाइयों और उनमें मौजूद चूड़ियों को देख रहा था, उंगलियों की पूरों से छू रहा था, और वो लड़की बिना पलक झपके शहजादे के वजीहा चेहरे को देख रही थी। कई लम्हे गुजरे, हवा का झोंका सा आया और वो दोनों धुआं सा बनकर हवा में कहीं गुम हो गए। और कौन कहता है जो हम चाहते हैं वो रोनमा नहीं होता? हाँ, वो सब होता है, तख़य्युल में, ख्वाबों में, ख़यालों में। ऐसे जैसे वो किसी खूबसूरत से ख्वाब में ज़िंदगी जी रही थी। मोहब्बत उसके इर्द गिर्द मंडलाती थी, झूमती थी, गुनगुनाती थी। महर सुलेमान अक्सर कहीं गुम सी रहती, मुस्कुराती रहती। उस दिन वो शाम को उसी सतून से टेक लगाए खड़ी थी, मसरूर से अपनी चूड़ियों से खेल रही थी। वो चूड़ियाँ अगले दिन अमीर हमाद ने उसके हाथों में देखी थी, खामोश नज़रों से, लेकिन उनके बारे में कोई सवाल न पूछा, कोई बात न की थी। गेट खुलने और गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। महर ने चौंक कर इधर उधर देखा। अमीर हमाद गाड़ी से उतरे और आज पहली बार उन्होंने महर को नहीं देखा। लंबे लंबे डग भरते अंदर चले गए। उनका चेहरा जलजलों की जद में था, बेतहाशा ज़ब्त नज़र आ रहा था उनके चेहरे पर। महर परेशान हो गई। कुछ देर बाद वो वापस आते नज़र आए। वो उसी तेज़ी से गाड़ी की जाने बढ़े। महर जल्दी से उनकी जाने बढ़ी। अमीर हमाद, उसने पीछे से उनको पुकारा। उनके कदम जंजीर हुए। वो उनके सामने जा खड़ी हुई। उनका चेहरा ऐसे जैसे कुछ बुरा होने वाला था। क्या हुआ है? महर की सांस रुकने लगी। उन्होंने महर की खौफ से भरी आंखों को देखा। ये मेरी है, अल्लाह, ये तो मेरी। उन्होंने कर्ज से सोचा। कुछ नहीं हुआ महर। उन्होंने ख़ुद को कंपोज करने की कोशिश की। परेशान नहीं हो तुम, आप ठीक हैं? महर को लगा जैसे अभी कुछ बुरा सुनेगी और उसका दिल रुक जाएगा। उसकी आंखें लम्हों में आंसुओं से भरी थी। सब ठीक है महर, सब ठीक है। वो नरमी से बोले। सब ठीक रहेगा, तुम बस रोना मत। वो बोले। महर ने सर हिलाया। मैं जाऊं? जल्दी आ जाऊंगा, अंधेरा गहरा होने से पहले। वो उसे तसल्ली दे रहे थे जबकि उनका दिल अंदर से बैठा जा रहा था। मैं इंतज़ार करूंगी। वो गाड़ी में बैठ गए और वो बेजान होती टांगों से खड़ी उनको देखती रही। उन्हें कुछ देर पहले घर आते हुए रास्ते में बाबा साईं की कॉल आई थी। वो उसे फार्म हाउस आने का कह रहे थे। खैरियत बाबा साईं? अमीर हमाद ने तशवीश से पूछा, क्योंकि शाम को उनके फारिग होने के बाद बाबा साईं उन्हें कोई काम ना सौंपते, कभी तलब न करते। हाँ खैरियत है। खुरम बेटे की शादी के हवाले से कुछ बात करनी है, कुछ अहम उमूर पर बातचीत करनी है। खुरम की शादी? वो हैरान हुए थे। हाँ, खुरम और नौशीन बेटी की शादी। वो मोहब्बत से बोले। और अमीर हमाद, उनको ये समझने में चंद लम्हे लगे कि जिस नौशीन की वो बात कर रहे थे वो उनकी महर सुलेमान थी। सातों आसमान धड़ाम से उनके सर पर गिरे थे। हाथ बेजान से हो गए और फ़ोन हाथ से गिर गया। ऐसे कैसे हो सकता है? बेयकीन थे वो, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब तक वो एक ख्वाब में थे। अब आँख खुलने पर हकीकत अपने भयानक तरीन चेहरे समेत उनके सामने मौजूद थी। और हवेली पहुंचकर महर के खौफ से कांपते वजूद और डर से भरी आंखों को देखकर वो शल से हो गए। ये क्या हो गया था? उस लड़की की आंखों में इतने ख्वाब भर दिए थे उन्होंने कि अगर वो टूट जाते तो उनकी किरचियाँ चुनते चुनते सदियाँ गुजार देती वो लड़की। ये क्या हो गया था? ये क्या होने जा रहा था? गाड़ी फार्म हाउस की जाने भागती चली जा रही थी। मंजर धुंधले से हो गए थे। तमाम आवाज़ें खामोश, सिर्फ एक दिल की मध्यम सी धक धक सुनाई दे रही थी। वो लड़की मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो नौशीन नहीं है, वो खुरम एहसान की नौशीन नहीं है, वो महर सुलेमान है, मेरी महर सुलेमान, अमीर हमाद की महर सुलेमान। वो बेचैनी से, कर्ब से बुड़बुड़ा रहे थे। और मोहब्बत कहके लगा रही थी, घूम रही थी, झूम रही थी अपनी सिफाकी पर, अपने बिछाए गए जालिम खेल पर, उस लड़की पर जो सैयद एहसान अली शाह की हवेली के बैरूनी बरामदों में सहमी सी खड़ी थी, उस शख्स पर जो अपनी महर सुलेमान को खो देने के खौफ से, बेचैनी से, कर्ब से तड़प रहा था। फार्म हाउस के लान में बाबा साईं, सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग और दूसरे आसपास के गांव के वडेरे और सरपंच जो बाबा साईं के अच्छे दोस्त भी थे, जमा थे। खाना खाया जा चुका था और सब चाय का दौर चल रहा था। महफिल अपने इख्तिताम के करीब थी। अमीर हमाद जल्दी आंखों से बाबा साईं के पास गए, उन्हें सलाम किया। उन्होंने इशारे से वेट करने का कहा। वो बड़े से लान के खामोश कोने में बैठी कुर्सियों पर एक पर बैठ गए। बेचैनी और घबराहट हद से सवा थी। आहिस्ता आहिस्ता भीड़ कम होने लगी। लोग इजाज़त लेकर रुखसत होने लगे।
امیر حماد کا دل چاہا جلدی سے یہاں سے سب کو غائب کر دے، کیونکہ کوئی منتظر تھا ان کا حویلی میں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ جو میری ہے، میری اپنی۔ انہوں نے دکھتے سر اور آنکھوں سے سوچا۔ بہت دیر گزر گئی، ایک ایک پل کاٹنا محال ہو رہا تھا۔ بابا صاحب وہاں سے اٹھ کر اندر فارم ہاؤس کے ایک بڑے سے پرتعیش بیڈ روم میں چلے گئی۔ کئی لمحوں بعد ملازم کو پیغام دیا انہیں بلانے کا۔ امیر حماد نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا صاحب آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ بابا صاحب، انہوں نے احترام سے پکارا۔ بیٹھ جاؤ۔ بنا آنکھیں کھولے حکم صادر کیا گیا۔ امیر حماد بیڈ پر بیٹھ گئے اور ان کی ٹانگیں دبانے لگے۔ ایسا وہ اکثر کیا کرتے، محبت سے، احترام سے۔ امیر حماد، میرے بیٹے، میری طاقت، میری ہمت۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر محبت سے مسکرا کر انہیں پکارا۔ حکم کیجیے بابا صاحب۔ وہ بہت خاموش، خالی، بے تاثر نظروں سے بابا صاحب کو دیکھتے رہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے اور وہ فیصلہ خرم کی مرضی، اس کی خوشی پر لیا گیا ہے۔ خرم نے کل ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نوشین بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کا فیصلہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ بالآخر وہ ایک ذمہ دار زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ خوش تھے، بہت خوش۔ امیر حماد خاموشی سے انہیں سنتے رہے۔ ہم نے تمہیں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے طلب کیا ہے۔ انہوں نے نظریں امیر حماد پر مرکوز کیں۔ بابا صاحب، کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد امیر حماد گویا ہوئے۔ آپ کا ہر حکم، ہر فیصلہ سر آنکھوں پر رہا، کبھی کسی حکم سے اختلاف نہ ہوا۔ ان کے لہجے میں احترام تھا۔ لیکن بابا صاحب، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ سنجیدگی سے چونکے۔ بابا صاحب نے کہا، بولو۔ بابا صاحب، جس لڑکی سے آپ خرم احسان کی شادی طے کر رہے ہیں وہ نوشین فیضان علی شاہ نہیں ہے۔ انہوں نے سید احسان علی شاہ کو کسی خواب سے حقیقت کی دنیا میں لا پٹخا۔ سید احسان کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی اور چہرے پر سختی ابھری۔ وہ نوشین نہیں ہے بابا صاحب، اور نوشین اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھ کر سوچا؟ سید احسان علی شاہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے اور نوشین کی موت یاد دلانے پر آنکھوں میں ایک دم تکلیف کے آثار ابھرے۔ یہ بات یاد دلا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہوئے؟ وہ لب بھینچتے ہوئے بولے، میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا بابا صاحب، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ جس دن وہ لڑکی ہماری دنیا میں آئی تھی اس دن وہ ہمارے لیے نوشین بن گئی۔ وہی نوشین ہے اب۔ اس کی اصلیت کے بارے اب زندگی بھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ بابا صاحب، یہ تو خود کو اور سب کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی۔ امیر حماد نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ امیر حماد، بھول جاؤ اس بات کو کہ وہ نوشین نہیں ہے۔ بابا صاحب، سید زادوں کی شادی کسی غیر ذات میں نہیں ہو سکتی۔ آپ کے خاندان کا یہ اصول تو یاد رکھیں۔ امیر حماد کی دنیا تہس نہس ہونے جا رہی تھی۔ وہ کیسے کریں، کیا کریں کہ یہ سب رک جائے۔ امیر حماد، ان کی آواز کچھ بلند ہوئی، وہ لڑکی نوشین فیضان علی شاہ ہے اور نوشین ہمارے خاندان، ہماری ذات کی ہے، یہی سچ ہے۔ اس کو اپنے دماغ کی پرتوں میں محفوظ کر لو۔ ان کی آواز میں گرج تھی۔ امیر حماد ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے، خاموش لیکن اندر سے طوفان کی زد میں۔ دل لرز رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ امید ہے ہماری بات سمجھ گئے ہوگے تم، اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ ہمارا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ بالکل اجنبی بن چکے تھے۔ امیر حماد نے سر ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سید احسان علی شاہ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکے۔ امیر حماد کے چہرے پر پھیلی عجیب سی تکلیف کو دیکھا، ایسے جیسے وہ اندر سے ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ بہتر بابا صاحب، انہوں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ تکلیف ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ سید احسان علی شاہ نے ان کی ٹوٹتی ہوئی سی، لرزتی ہوئی سی آواز سنی۔ ان کی سرخ آنکھیں، ضبط سے بھینچے جبڑے، ماتھے پر ابھرتی رگ۔ سامنے کھڑا امیر حماد ایک عجیب داستان سنا رہا تھا۔ وہ لمحوں میں ان کے اندر تک کو پڑ گیا اور ان کا خون کھول اٹھا۔ تم جا سکتے ہو، سخت لہجے میں کہہ کر نظریں موڑ لی۔ امیر حماد تیزی سے باہر نکل آئے۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے باہر لان میں آ کر گہرے لمبے سانس لیے اور بے دم ہو کر پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ سر پھٹ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر کے بال جکڑے۔ آنکھوں میں اس معصوم سی پریوں جیسی لڑکی کا چہرہ گھوم گیا جو ان کے لیے روتی تھی، جو ان کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ مہر، وہ بڑبڑائے۔ مہر، ان کی آواز ذرا اونچی ہوئی۔ مہر، بار بار اس کا نام بے خودی سے پکارتے رہے۔ وہ جل رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ مہر امیر حماد کی ہے، وہ کیسے کسی کی ہو سکتی ہے؟ وہ بکھر رہے تھے، سر ہاتھوں میں گرائے شکستہ سے، اور اس دن، اس وقت، اس سنگ دل، سنجیدہ، مضبوط سے شخص کو وقت نے ماتم کرتے دیکھا۔ وقت نے ایک مضبوط شخص کو ایک نازک لڑکی کے لیے ٹوٹ کر بکھرتے دیکھا۔ وہ کیا تھے اور اب کیا ہو گئے تھے؟
محبت نامی بلا سامنے کھڑی ان پر کہکے لگا رہی تھی۔ آخر محبت نے ان کو توڑ دیا۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھے، دکھتی آنکھوں کو ہاتھ کی پوروں سے دبایا، چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا اور گہرا سانس بھرا۔ فارم ہاؤس کے گیٹ کے پاس کھڑے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ واپسی کا راستہ طے کرتے ہوئے ان کی ذات میں عجیب ٹھہراؤ سا تھا۔ ان کو ٹوٹنا نہیں تھا، انہیں بالکل نہیں ٹوٹنا، کیونکہ کوئی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ معصوم لڑکی کتنی سہمی ہوگی، کتنی بے قراری سے ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں، ان کو اپنی مہر کے لیے خود کو سنبھالنا ہوگا، خود کو بکھرنے سے بچانا ہوگا۔ باہر اب اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ گاڑی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ان کی نظروں نے دیکھا وہ کھڑی تھی سامنے، شل سی، تھکی سی، ڈری سہمی سی۔ امیر حماد گاڑی کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھے۔ وہ 2 گھنٹے بعد واپس آئے تھے اور وہ جانتے تھے اگر وہ آدھی رات کے بعد بھی واپس آتے تو اس لڑکی کو وہیں پاتے۔ سلو موشن میں وہ اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ حویلی خاموش نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے کندھوں سے چادر ڈھلک کر ایک کندھے پر ذرا سی اٹکی رہ گئی، لیکن وہ یک ٹک مہر سلیمان کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دودھیا معصوم چہرہ، پریشان سی شہد رنگ آنکھیں جن میں تفکر کی گہری لکیریں۔ وہ بے اختیار ان کی طرف بڑھی، سیاہ لٹیں دور سے اڑتی چہرے پر آئیں۔ امیر حماد کو اپنی آنکھوں میں چبھن سی محسوس ہوئی، لیکن انہوں نے خود کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ ان سے 1 قدم کے فاصلے پر رکی۔ آپ نے بہت دیر کر دی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا ہوا؟ کچھ برا تو نہیں ہوا؟ وہ رو دینے کو تھی۔ کچھ برا نہیں ہوا مہر، وہ مسکرائے اور وہی جانتے تھے وہ کس دقت سے مسکرائے تھے۔ سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، انہوں نے نرمی سے مہر کے چہرے کو چھو کر کہا۔ مہر نے سکون کا سانس لیا، پرسکون ہوئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ ان کے پیچھے سے زمین کو چھوتا ان کی چادر کا پلو اٹھا کر ان کے کندھے پر رکھتی ہوئی بولی۔ لیکن سب ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ امیر حماد کے رگو رپے میں سکون سا اترتا چلا گیا۔ انہیں مہر سلیمان سے سکون ملتا تھا۔ مہر سلیمان ان کی زندگی کا سکون تھی۔ چائے بنا لاؤں؟ وہ سوالیہ نظروں سے پوچھتی ان کے سامنے آئی۔ نہیں، آج دل نہیں ہے چائے کو، وہ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولے۔ میں کچھ دیر سونا چاہتا تھا، بہت تھک گیا ہوں۔ وہ زینوں میں سب سے اوپر والے زینے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی۔ وہ فکر مند سے ان کے قدموں کے پاس بیٹھی ان کی طرف مڑ کر سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ہاں، طبیعت نہیں ٹھیک شاید، وہ کھوئے سے بولے۔ مہر خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، بنا پلک جھپکے کتنے ہی لمحے گزر گئے وہ مہر کو دیکھتے رہے، خاموشی سے۔ دل میں اب سکون سا تھا، وہ کچھ دیر کے لیے ہر چیز بھلا دینا چاہتے تھے اور انہوں نے واقعی بھلا دیا۔ ہر خوف، ہر ڈر، مستقبل کی فکر، وہ بس حال میں رہنا چاہتے تھے۔ یہ جو لمحے ان کے پاس تھے، ان کی دسترس میں، ان میں مہر کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش اسے دیکھتے رہے اور مہر نے ان کو دیکھنے دیا۔ کئی پل گزر گئے۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، آرام کریں، وہ آہستگی سے بولی۔ میں جاؤں؟ آپ سو جائیں۔ مہر نے سوالیہ نظروں سے امیر حماد کو دیکھا۔ نہیں، یہیں رہو۔ مہر نے خاموشی سے سر ہلایا اور رخ سامنے کی طرف کر کے دور آسمان پر دھند میں چھپے چاند کو دیکھنے لگی یک ٹک، اور امیر حماد، ان کی نظریں ابھی بھی اس پر تھیں، اس لڑکی پر جو ان کی تھی، ان کی اپنی۔ دل خالی سا ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے دن بابا سائیں حویلی آئے، بہت دن بعد۔ ہر طرف افراتفری سی پھیل گئی۔ بابا سائیں کے ساتھ دوپہر کا کھانا تناول کرتے ہوئے امیر حماد خاموش سے رہی، بابا سائیں کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کیا۔ بابا سائیں نے بھی ان سے کوئی بات نہ کی۔ خرم بابا سائیں کے کسی کام سے شہر سے باہر تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امیر حماد ان کے پیچھے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی اجازت کے بعد ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سامنے میز پر کچھ کاغذات پھیلائے دیکھ رہے تھے۔ سید احسان علی شاہ نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ امیر حماد کا حلیہ بتا رہا تھا کہ ان کی کل کی رات کس کرب میں گزری تھی۔ انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ وہ بہت کچھ سمجھ رہے تھے، وہ بہت کچھ سمجھ چکے تھے۔ بابا سائیں، امیر حماد نے انہیں پکارا۔ بابا سائیں، آپ سے ایک بار پھر گستاخی اور نافرمانی کے لیے معافی چاہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ خرم احسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے تمام پہلوؤں پر ایک بار پھر سے سوچیں۔ سید احسان علی شاہ چہرے پر سختی لیے سامنے موجود کاغذات پر نظر دوڑاتے رہے۔ بابا سائیں، وہ 2 قدم ان کے قریب ہوئے۔ بابا سائیں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اگر کبھی خرم کو اصلیت پتہ چل گئی، آپ اسے ٹوٹنے سے کیسے بچا پائیں گے؟ بابا سائیں، یہ دھوکہ ہے، خرم کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے لیکن اندر سے تڑپ رہے تھے۔ سید احسان علی شاہ چند لمحوں تک خاموش رہے، پھر اٹھ کر ان کے سامنے آئے، امیر حماد کے بالکل سامنے، بالکل پاس، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، کاٹ دار نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا،
امیر حماد، کیا تم نہیں جانتے کہ سید احسان علی شاہ کے فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں؟ انہوں نے چبا چبا کے لفظ ادا کیے۔ امیر حماد ایک دم خاموش ہو گئے۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں بغاوت کیوں نظر آ رہی ہے امیر حماد؟ ان کی غضبناک آواز ابھری۔ امیر حماد نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ لڑکی خرم کی منگ ہے، خرم کی ہونے والی بیوی، خرم کی زندگی۔ اس سرد لہجے میں بوجھ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی اس لہجے میں امیر حماد سے بات نہ کی تھی۔ بابا سائیں، امیر حماد، انہوں نے تیز لہجے میں امیر حماد کی بات کاٹی۔ خرم کی زندگی جڑی ہے اس لڑکی سے، میرے وارث اکلوتے بیٹے کی زندگی ہے وہ زندہ ہے تو اس لڑکی کی وجہ سے، اور نوشین زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ انہوں نے ایک لفظ پر زور دیا۔ امیر حماد یک ٹک انہیں دیکھے گئے۔ اور تمہیں بس فیصلے سے آگاہ کیا تھا، فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ یاد کرو کئی سال پہلے کہ اپنی وہ زندگی، اپنی وہ حیثیت۔ وہ بہت بے رحمی سے بول رہے تھے۔ امیر حماد نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور شکستگی سے 2 قدم پیچھے ہٹے۔ ان سے دور، ان سے بہت دور۔ کبھی زندگی میں ان کو ان کی حیثیت یاد نہیں کروائی گئی تھی، تو آج کیوں؟ تمہارا فرض ہے ہمارا ہر ایک حکم ماننا۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور امیر حماد بلندیوں سے پستیوں میں گرتے جا رہے تھے۔ وہ تو ان کے بابا تھے، ان کے پیارے بابا۔ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ ایک پل میں اجنبیت کی اتنی بڑی دیوار کیوں کھڑی کر دی تھی خود کے اور امیر حماد کے درمیان؟ کیوں انہوں نے امیر حماد کی آنکھوں میں وہ احساس دیکھ لیا تھا جسے محبت کہتے ہیں، جو دنیا کا سب سے زیادہ باغی جذبہ تھا، اور سید احسان علی شاہ اپنے سامنے سر اٹھانے والے ہر باغی کا سر کچلنا اچھے سے جانتے تھے۔ امیر حماد لمحوں میں زمین بوس ہوئے تھے۔ ان کے مان کا محل دھڑام سے گر کر ٹوٹ گیا۔ تو یہ سب واقعی ان کے اپنے نہیں تھے۔ ان کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ وہ اکیلے تھے اس دنیا میں اور مکروز تھے سید احسان علی شاہ کے۔ وہ شل سے چند قدم اور پیچھے ہٹ گئے، کندھے اور نظریں جھکائے۔ تو یہ سب واقعی ان کے اپنے نہیں تھے۔ ان کا کوئی اپنا نہ تھا۔ وہ اکیلے تھے اس دنیا میں اور مکروز تھے سید احسان علی شاہ کے۔ وہ شل سے چند قدم اور پیچھے ہٹ گئے، کندھے اور نظریں جھکائے۔ ان کو ان کا مقام یاد دلایا گیا تھا آج۔ سید احسان علی شاہ آگے بڑھے اور امیر حماد کے دونوں کندھوں کو سختی سے پکڑا۔ یہ جو باغی جذبہ سر اٹھا رہا ہے تمہارے اندر، یہ جو کچھ نیا جنم لے رہا ہے تم میں، اسے ختم کرو، آج اور ابھی، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ امیر حماد نے نظریں اٹھا کر بھی انہیں نہ دیکھا۔ وہ زمین کو دیکھتے رہے۔ سید احسان علی شاہ نے انہیں گلے لگایا اور کندھا تھپ تھپایا۔ امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے، میرے بیٹے، میری طاقت، میری ہمت۔ انہوں نے کان کے قریب پراسرار سے لہجے میں سرگوشی کی اور پھر خود سے الگ کر دیا۔ تو یہ الفاظ سچ تھے یا یہ لہجے سچ تھے؟ امیر حماد نے سوچا۔ سمجھ گیا بابا سائیں۔ سید احسان علی شاہ نے رخ موڑ لیا، گویا اب وہ جا سکتا ہے یہاں سے۔ اور امیر حماد، آج وہ بہت بری طرح سے ٹوٹے تھے۔ وہ شکستہ قدموں سے باہر نکل آئے۔ آج ان کی عزت نفس ان کی انہا مجروح کی گئی تھی۔ آج ان کا اعتبار اور مان ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ وہ رات کو بھی باہر نہ آئے۔ مہر ان کا انتظار کرتی رہی۔ 2 بار ان کے دروازے پر بھی دستک دی، پھر یہ سوچ کر اپنے کمرے میں آ گئی کہ ان کی طبیعت خراب تھی، آرام کر رہے ہوں گے۔ ساری رات وہ ٹوٹتے رہے، بکھرتے رہے، خود کو جوڑتے پھر سے توڑتے، اور بس صرف ایک رات کافی تھی تمام دکھوں کا ماتم کرنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگلے دن وہ بہت صبح حویلی سے نکل آئے۔ وہاں سے دور سنسان سا علاقہ، خاموش اور سکوت، بڑھتی ہوئی دھند۔ انہوں نے کچی سڑک کے کنارے گاڑی روک دی اور خود سے ہی جنگ لڑنے لگے۔ بس امیر حماد بہت کمزور ہوا، اب مزید نہیں۔ وہی سنگ دل، ظالم، بے حس اور سرد مہر امیر حماد بن جاؤ، جس نے بابا سائیں کے کہنے پر بے شمار مظالم کیے، سازشیں رچی، سیاسی شیطانی شطرنج کے کھیل کھیلے۔ وہ امیر حماد جو کبھی نرم نہ پڑا تھا، اب کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ صرف ایک لڑکی کی وجہ سے؟ ایک لڑکی تمہاری کمزوری نہیں بن سکتی۔ تم مضبوط ہو، سخت دل اور ظالم۔ وہ سرد بے تاثر نظروں سے دور کہیں خلا میں دیکھ رہے تھے۔ جب ان کے پاس دھواں سا ابھرا، انہوں نے دیکھا سامنے شلوار قمیض میں، کندھوں پر چادر اوڑھے، وہ ان کا ہم شکل، ان کی پرچھائی جیسا ایک امیر حماد کھڑا تھا۔ تم نہیں بکھرو گے امیر حماد، کیونکہ تم سنگ دل ہو، ظالم ہو اور مضبوط بھی۔ لیکن کیا اس لڑکی کا سوچا تم نے جو پہلے ہی اپنا سب کچھ گنوا چکی ہے، جس کا دل چڑیا کے دل سے بھی زیادہ نازک ہے؟ کیا وہ یہ سب سہ پائے گی؟ وہ سراپے سوال بنا پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کبھی اظہار نہیں کیا، اس کو کبھی کوئی امید، کوئی وعدہ نہیں دیا۔ انہوں نے ایک بودا سا جواز پیش کیا۔ سامنے کھڑا وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کیا تمہیں لگتا ہے محبت کو الفاظ کی اظہار کی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ لڑکی تمہارے جذبات سے نا آشنا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے،
امیر حماد نے نظریں چرائی۔ تو یاد کرو وہ رات جس میں تم نے اس لڑکی کی چوڑیاں توڑی تھی۔ اس رات اس لڑکی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ کس وجہ سے تھے؟ اور وہ برفیلی رات جس میں وہ موت کی سی سردی میں ساری رات سسکتی تمہارا انتظار کرتی رہی، اس یاد میں کیے گئے وعدے؟ وہ وعدے؟ کچھ نہیں تھا ان وعدوں میں، کچھ واضح نہیں تھا، عام سے الفاظ تھے۔ امیر حماد نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، سب کچھ ہی تو تھا ان عام سے الفاظ میں، سب کچھ واضح تھا ان الفاظ میں، اس لہجے میں، اس آواز میں جب وہ ادا ہوئے، ان آنکھوں کے جذبات میں سب واضح تھا۔ خاموش ہو جاؤ، امیر حماد اونچی آواز میں بولے، اس لڑکی کو مار دو گے تم۔ وہ دھواں سا بن کر غائب ہو گیا۔ امیر حماد گاڑی میں بیٹھے اور بے مقصد سے گھومتے رہے، چھپتے رہے، خود سے ہی، اپنے سوالات سے، اپنے اندر اٹھتے شور سے، بے پناہ شور، کان پھاڑ دینے والا شور۔ مہر آج حد پریشان تھی۔ سارا دن اس نے بے چینی میں کاٹا، ڈھیروں وہموں کا شکار، سہمی سی، اور دن ڈھلنے کے قریب تھا جب اماں سائیں نے اسے طلب کیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم ان کے پاس حاضر ہوئی، تسبیح کا ورد کرتے ہوئے، سفید بڑی سی چادر میں، نور کے چہرے کے ساتھ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس بیٹھنے پر آگے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کئی لمحے محبت سے اسے دیکھتی رہی۔ خوش رہو ہمیشہ، خوشیاں سمیٹو، خوشیاں بکھیرو، اس خاندان میں ایک بابرکت اضافہ بنو، سید احسان علی شاہ کی نسلوں کی امین۔ مہر ٹھٹکی۔ شاہ سائیں کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے، تمہاری اور خرم کی شادی کی تیاریوں کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے خوشی سے مسکراتے ہوئے مہر کے سر پر بم پھوڑا اور وہ ساکت سی بیٹھی انہیں ٹکر ٹکر دیکھے گئی، وہ جیسے ان کے کہے الفاظ دماغ سمجھ نہ پا رہا ہو یا شاید سمجھنا چاہ رہا ہو۔ اماں بہت دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ مہر نہ کچھ سن پائی نہ سمجھ پائی۔ وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ اماں سائیں کے کمرے سے نکلتے ہوئے، مختلف راہداریوں سے ہو کر، زینے طے کرتے ہوئے، اوپری منزل کی طرف آتے ہوئے، وہ غائب دماغی سے چلتی جا رہی تھی۔ سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ اس نے چھت کی جانب دھندلائی آنکھوں سے دیکھا اور گہرے گہرے سانس لیے، لیکن دم گھٹتا چلا گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، بند کیا، بیڈ پر بیٹھی اور دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سہمی سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ ہر چیز سے خوف آ رہا تھا۔ وہ خود کو اس نیم اندھیرے کمرے میں بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ رات ہو گئی، وقت گزرتا گیا، وہ بیٹھی رہی، وہ ہوش کی دنیا میں نہیں تھی۔ اس کا ذہن کہیں خلا میں معلق ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ساکت آنکھوں سے خلا میں دیکھتی رہی۔ اگلے دن خرم احسان کی تینوں بہنیں اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بے سود لیٹی تھی، مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھیں، اس کے گلے سے لگیں، بہت سے باتیں کی، لیکن وہ خاموش رہی، بالکل خاموش۔ اور پھر سارا دن اس کے آس پاس رونق سی لگی رہی۔ شادی کی تیاریاں ہوتی رہیں، زیورات کے ڈبے کھولے گئے اور اس کے ساتھ لگا کر دیکھے گئے، اعلیٰ ملبوسات پھیلائے گئے۔ وہ خالی خالی سی نظروں سے سب دیکھتی رہی، کسی مجسمے کی طرح۔ اس کا دماغ اس حقیقت کو قبول نہ کر پا رہا تھا، اور جب اس کا ظاہر بیدار ہونے لگا تو وہ اندر تک لرز اٹھی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چلائی، یہ نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی، سر کے بال جکڑے، بے تحاشا تڑپتے اور سسکتے ہوئے۔ جانے کتنی رات گزری تھی۔ دور کہیں سے کسی گاڑی کے حویلی کے آنے میں آواز آئی اور وہ روتی ہوئی ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ امیر حماد، وہ بڑبڑائی، بیڈ سے اتری اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف لپکی۔ باہر برفیلے فرش پر ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ سفید لمبا سا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر فرش پر پھسلتا چلا گیا۔ مختلف راہداریوں سے ہو کر وہ ان کے کمرے میں پہنچی اور ان کے سامنے بنا دستک دیے، بنا دروازہ کھٹکھٹائے دروازہ کھول دیا اور پہلی بار ان کے کمرے میں داخل ہوئی، ایسے کہ سر پر دوپٹہ نہ تھا، پیروں میں جوتا نہ تھا، جیسے وہ سب کچھ لٹا کر آئی تھی یا سب لٹانے جا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے امیر حماد چونک کر مڑے اور دیکھتے رہ گئے۔ سفید ملگجا سا کھلا لمبا شکنوں بھرا لباس، زمین پر پھسلتا دوپٹہ، کھلے بال، سرخ بے حد سرخ آنکھیں اور مرجھایا سا ڈرا سہما سا چہرہ، بکھری بکھری سی مہر سلیمان۔ امیر حماد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ نازک لڑکی اس کرب سے گزر رہی تھی جس سے وہ 2 راتیں پہلے گزر چکے تھے۔ امیر حماد، وہ تیزی سے ان کے پاس آئی، ان کے سامنے، بالکل سامنے۔ حویلی میں عجیب باتیں ہو رہی ہیں، وہ سب بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں شادی خرم احسان سے نہیں کر سکتی۔ میری شادی خرم احسان سے طے ہو گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ کو نہیں بتایا کسی نے، ہے نا؟ آپ یہ سب روک دیں۔ وہ بولی، میں یہ شادی بالکل نہیں کروں گی۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ وہ خاموش رہے، بالکل خاموش۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ سہمی سی ان کو دیکھنے لگی۔
میں جانتا ہوں سب اس فیصلے کے بارے میں۔ آپ جانتے تھے؟ وہ بے یقینی سے ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، بابا سائیں کو نہیں روکا؟ مہر کا دل ڈوبنے لگا۔ کیوں روکنا چاہیے تھا؟ وہ بے تاثر اور اجنبی سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ مہر کی سانسیں رکنے لگی اور وہ خوف سے انہیں دیکھنے لگی۔ مہر، تمہیں اس فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ تم تو جانتی تھی کہ میں تمہیں اس حویلی میں خرم احسان کے لیے لایا، پھر اتنی بے یقینی کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے اسمارٹ لہجے میں کہا۔ مہر ایک دم پیچھے ہٹی اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے غور سے امیر حماد کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر اپنے لیے کوئی شناسائی نظر نہ آئی۔ سرد سا چہرہ، وہ اس امیر حماد سے قطعی مختلف تھے جنہیں وہ جانتی تھی۔ ان کو تو وہ جانتی تک نہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مہر کے ساتھ گزارے گئے ایک ایک پل کو اور ہر اس وعدے کو بھلا چکے ہیں۔ مہر کی آنکھیں ان کے اس روپ کو پہچان نہ پا رہی تھیں۔ ایسا نہیں کہیں۔ وہ دھندلائی سی آنکھوں سے ان کے پاس آئی۔ ایسا نہیں کہیں۔ میں نہیں ہوں خرم احسان کی مانگ۔ میں نوشین فیضان علی شاہ نہیں ہوں۔ سب غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ وہ تڑپتی ہوئی بول رہی تھی۔ انہوں نے نظریں پھیر لی اور سنجیدہ سے کھڑے رہے۔ خاموش۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ وہ ان کا بازو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دبا دبا سا چلائی۔ ایسا نہیں کریں میرے ساتھ، سب غلط ہو رہا ہے، سب غلط۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ پلیز ایسا نہیں ہونے دے، پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے آنسو بھی امیر حماد کو پگھلا نہ سکے۔ خدا کے لیے ایسے اجنبی مت بنے، یہ سب روک دیں۔ وہ منتیں کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ مہر ایک دم خاموش ہوئی۔ انہوں نے مہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں۔ مہر کے دل میں امید سی جاگی۔ اس نے امیر حماد کی آنکھوں میں شناسائی، نرمی کی جھلک ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ ویسی ہی تھی، بے تاثر۔ انہوں نے مہر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ نوشین فیضان علی شاہ، تمہیں خرم احسان علی شاہ کے ساتھ زندگی کی تمام خوشیاں نصیب ہوں۔ مہر کا دل جیسے رک سا گیا۔ انہوں نے اس کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ تکلیف کی شدت اور خوف کے غلبے سے کانپ اٹھی۔ سامنے کھڑے امیر حماد سفید کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس، کندھے پر چادر ڈالے کسی سخت دل وڈیرے کی طرح لگ رہے تھے۔ مہر کو ان میں سید احسان علی شاہ کی جھلک نظر آئی۔ وہ مہر کے امیر حماد نہیں تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ سامنے کھڑے شخص کو وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ کر ان کے کمرے سے نکلتی گئی۔ وہ بہت دنوں تک اپنے کمرے میں روتی رہی اور وہ پھر سے پتھر ہو گئی۔ وہ کس کے لیے روئے؟ جنہوں نے کبھی کوئی اظہار تک نہ کیا تھا، جنہوں نے کبھی اس کی مٹھیوں میں کسی خواب کا جگنوں تک نہ تھمایا تھا۔ ساری غلطی اس کی خود کی تھی، تو وہ اب کیوں رو رہی تھی؟ کسی نے نہیں آنا تھا، کسی شہزادے نے نہیں آنا تھا اس کے لیے، اور پھر وہ خرم احسان کی مہندی کی دلہن بنا دی گئی اور سب ختم ہو گیا۔ وہ پھر آئے تھے اسے دعا دینے، جب وہ سر پر خرم احسان کے نام کی سرخ چنر اوڑے سر تپا سجی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مہر کی نظریں ان کے قدموں کے ساتھ زنجیر ہوئیں، لیکن وہ ویسے ہی اجنبیت اوڑے آئے تھے۔ کیسے دیکھا ہوگا اس شہزادے نے اپنی مہر سلیمان کو کسی اور کا ہوتے ہوئے اس دن؟ وہ ساکت سی بیٹھی نکاح خواں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھا۔ ذہن خالی سا ہو رہا تھا، کمرہ خالی تھا۔ اچانک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ مہر نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے خرم احسان کھڑا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھا تھا۔ مہر کو اس کی آنکھوں میں سرخی اور وحشت نظر آئی۔ مہر کو وہ جنونی سا لگا، عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، خرم احسان لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی جانب بڑھا، اس کے بے حد قریب ہوا۔ مہر کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ کون ہو تم؟ خرم نے اس کا چہرہ انگلیوں سے دبوچا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کانپ اٹھی۔ خرم نے اس کے بازوؤں کو زور سے جھٹکا دیا۔ میں پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ وہ چلایا۔ لیو می۔ وہ سسکی۔ تو تم میری نوشین کی جگہ لینے جا رہی تھی؟ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری نوشین کی جگہ لینے کی، اس کا نام لینے کی؟ اور یہ، اس کی نظر مہر کی چنر پر پڑی، یہ چنر کیسے اوڑھ لی تم نے؟ کس حق سے؟ کس سے پوچھ کر؟ اس نے جھٹکے سے چنر اس کے سر سے کھینچی، اس کے بال کھینچے اور بکھرتے چلے گئے۔ وہ تکلیف کی شدت سے چلائی، اس چنر پر صرف اور صرف میری نوشین کا حق ہے۔ اس نے پوری شدت سے مہر کو دھکیلا اور آندھی طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دن گاؤں کی گلیوں نے سید احسان علی شاہ کے وارث کو، ان کے اکلوتے بیٹے کو، اس رئیس زادے کو ننگے پاؤں بکھرے حلیوں میں وحشیوں کی طرح روتے ہوئے گزرتے دیکھا۔ اس دن گاؤں کے قبرستان کی کچی قبروں میں سے ایک قبر کے پاس خرم احسان پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ وہ نوشین فیضان علی شاہ کی قبر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تڑپ کر رویا تھا۔
सैयद एहसान अली शाह बिल्कुल बाप की तरह भागे भागे अपने बेटे के पास गए। वो कब्रिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए और खुर्रम एहसान की तरफ बढ़े। बाबा साईं, वो वहीं से चिल्लाया, अगर आप मेरे पास भी आए तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। मट्टी मट्टी हुआ उनका बेटा सुर्ख आँखों बिखरे बालों से उनकी तरफ देखते नफ़रत से बोला, आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी बाबा साईं, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। सैयद एहसान ऊंचे कद से गिरे थे अपने बेटे की ये हालत देखकर। उनका गुरूर टूटा, उनकी अकड़ ख़त्म हुई। वो शिकस्ता कदमों से हवेली आए थे और इस लड़की के कमरे की जानिब बढ़े जिसकी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद की थी, और शाहिद उसकी आहें और बद्दुआएं उन्हें लग गई थीं। वो महर सुलेमान के कमरे में दाखिल हुए। अम्मा साईं, उनकी बेटियां, गांव की औरतें, बहुत सी कनीज़ें सब वहाँ थे। उनके आने पर नज़रें और सक झुक गए। उन्होंने देखा वो सामने ज़मीन पर साकित बैठी थी, बिखरे बाल, खुला सर, खाली आंखों से उन्हें देखती हुई। वो शिकस्तगी से चलते हुए उसके पास गए। महर की आंखों में देखकर उन्हें नफ़रत उभरी, बेतहाशा नफ़रत। वो बेड का सहारा लेकर उठी, उनके सामने जा खड़ी हुई, उनके सामने जिनके सामने एक ज़माना नज़र झुकाता था। देखे बाबा साईं, आपके बेटे ने क्या किया? वो मेरे सर से अपने नाम का चुनर तक खींच कर ले गया। बोला, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ नौशीन फैज़ान अली शाह का हक है। आपने कहा था ना कि इस हवेली में मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अब आपका इंसाफ क्या कहता है? वो शाही शाह के सामने खुले सर, बिखले बाल और आंखों से तर चेहरे के साथ फटी तो पड़ी थी। वहाँ सब ही थे, अम्मा साईं, हवेली की लड़कियाँ, साईं शाह, बहुत से लोग। गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा बाबा साईं, मगर आप रईस लोग समझते हैं कि ताकत और दौलत से आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं। आपने इसी ताकत के बलबूते पर मुझे तो ख़रीद लिया, मगर अब आप उसकी ताकत का क्या करेंगे? ऐसे कैसे खुशियाँ ख़रीदेंगे अपने बेटे के लिए? अगर आप अपनी खुशियों की बुनियाद दूसरों के आंसुओं, गमों और मजबूरियों पर रखेंगे तो याद रखिएगा आप भी खुश नहीं रह सकेंगे। वो सिसकती हुई नीचे बैठती चली गई। इर्द गिर्द लोग हैरत से फटी आंखों से उसे देख रहे थे। अम्मा साईं, उनकी बेटियां आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। गांव में तरह तरह की चहमगोइयाँ हो रही थीं। सब हैरत में घिरे थे। वो बहुत देर तक खिसकती रही, वहीं गिर सी गई। सैयद एहसान अली शाह के कदमों में रोती रही। पूरे कमरे में उसके सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। और अमीर हमाद, जब उन्हें इल्म हुआ वो भागे चले आए। वो अपने प्यारे बाबा साईं की बर्बादी पर खुश नहीं हुए थे, जाने क्यों। उनके दिल से टीसें उठ रही थीं। लेकिन जब वो हवेली आए बहुत देर हो चुकी थी। वो जलते कदमों से उस कमरे के दरवाजे तक आए थे और सामने बाबा साईं की हालत देखकर, अपनी अम्मा साईं और बहनों की आंखों में आंसू देखकर तड़प ही तो उठे थे। उन्होंने कब चाहा था कि ऐसा हो? उन्होंने तो दिल से इस हवेली की, सैयद एहसान अली शाह की खुशियाँ चाही थीं। उन्होंने तो कोई बद्दुआ न दी थी। उनके कानों ने सिसकियाँ सुनी, महर की, अपनी दिल की धड़कन महर की। वो बैठी थी बिना दुपट्टे के, बेयारो मददगार। उनकी महर सुलेमान की ये हालत, इतनी तजलील। उन्होंने गुस्से से मुट्ठियाँ भींची। वो लड़की रो रही थी जिसकी आंखों में वो एक आंसू नहीं देख सकते थे, और वो इस हालत में थी जैसे उसके सर से आसमान और कदमों तले से ज़मीन खींच ली गई हो। हाँ, महर सुलेमान को ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे उसके सर पर से छत छीन ली गई हो। वो सारी दुनिया के सामने नंगे सर बैठी थी। उसे इर्द गिर्द के लोगों की नज़रें अंदर तक महसूस हो रही थी। खुर्रम एहसान उसके सर से चुनर तक खींच के ले गया। तमाम गांव में खबर बिजली की तरह फैल चुकी थी। महर ने झुके सर से सिसकते हुए देखा, कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। काली पिशावरी चप्पल में मौजूद पाँव, उसके आंसू एकदम थमे। उसे अमीर हमाद की खुशबू बहुत पास महसूस हुई। कोई झुककर उसके सामने बैठा था, लेकिन उसने नज़रें ज़मीन पर गाड़ी रखी। खामोशी छा गई थी हर तरफ। महर के आंसू जम से गए। किसी ने उसके कंधों से थामा और महर की सांसें थमने लगी। नज़रें इनके सीने से होती हुई उनके चेहरे पर जा पड़ी। ये अमीर हमाद थे, उसके अपने अमीर हमाद। चेहरे पर कर्ब लिए उसे देख रहे थे। और फिर वक्त ने हर चीज़ से कहा, थम जा, रुक जा, साकित हो जा। जैसे सारी कायनात ने दम साध लिया और फिर सारी दुनिया ने देखा। शहजादे ने अपने कंधों से चादर उतारी और सामने खड़ी उस लड़की, उस परियों जैसी मासूम लड़की, वो जो उसकी महर सुलेमान थी, उस लड़की पर उड़ा दी। उस लड़की के खुले सर और नाजुक वजूद पर अपनी चादर उड़ा दी। महर सांस रोके उनको देखी गई। गांव की औरतों, मुलाजमाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मा साईं, उनकी बेटियां और बाबा साईं दम साधे उन्हें देखते रहे। शाह साईं के बड़े बेटे ने छोटे की होने वाली बीवी को चुनर उड़ा दी। कोई धमाका हुआ था हर तरफ, और वो दोनों मुजस्समा बने एक दूसरे को देखते रहे। वो दोनों थे बस। महर सुलेमान का शहजादा उसके सामने था, और वो उसकी उड़ाई गई चुनर में सबसे छुपी हुई महफूज खड़ी थी, बिल्कुल महफूज।
गजब हो गया, क़यामत आ गई, ये क्या हो गया था? सैयद एहसान अली शाह के बड़े बेटे ने छोटे की होने वाली बीवी को चुनर उड़ा दी थी। गांव के लोग कानों को हाथ लगा रहे थे, तौबा कर रहे थे, फटी आंखों के साथ सरगोशियां करते चैं में गोइयां कर रहे थे। उनके जहन को सब समझने में कुछ पल लग गए। बाबा साईं ने बेयकीनी से अमीर हमाद को देखा और फिर अचानक उनके चेहरे पर गैज़ो गज़ब उभरा। अमीर हमाद! वो गुस्से से बेकाबू होकर चिल्लाए। अमीर हमाद उनके और महर के दरमियान हायल थे। ये क्या किया तुमने? उन्होंने आगे बढ़कर अमीर हमाद को गिरबान से पकड़ा और अमीर हमाद बेतासुर निगाहों से उनको देखते रह गए। किससे पूछ कर, किसकी इजाज़त से उसे चुनाई? तुम नहीं जानते वो मेरे बेटे की है, वो धाड़े थे। अमीर हमाद के चेहरे पर सख्ती उभरी। उन्होंने अपने गिरबान पर मौजूद बाबा साईं के हाथों को पकड़ा और हाथ नीचे किए। बाबा साईं कब तक अपनी ही बनाएगी खाली दुनिया में भटकते रहेंगे? बस अब होश की दुनिया में वापस आएँ। अमीर हमाद ने उनकी आंखों में देखते कहा, हकीकत को कबूल करें, ये लड़की महर सुलेमान है, नौशीन फैज़ान अली शाह नहीं। उन्होंने बुलंद आवाज़ से सबको सुनाया। लोगों की आंखें हैरत से फैल गईं। अब इस लड़की की पहचान वापस लौटानी होगी आपको। आपकी नौशीन फैज़ान अली शाह आज से 2 साल पहले मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। बंद करें हकीकत से नज़रें चुराना। सच्चाई और हकीकत चाहे जितनी भी तल्ख हो, उसे चाहते न चाहते हुए भी कबूल करना पड़ता है। आपने एक ज़माने से नौशीन की मौत को छुपाया, क्या ऐसे छुपाने से वो ज़िंदा हो गई? क्या किसी और को नौशीन बना देने से हकीकत बदल जाएगी? नहीं बाबा साईं, आप खुद को क्या किसी और को नौशीन बना देने से हकीकत बदल जाएगी? ये हकीकत है जो आज आपके सामने है। ये हकीकत है कि आज उस गांव के कब्रिस्तान में मन्नो मट्टी तले नौशीन फैज़ान अली शाह दफन है। हकीकत ये है कि आज उस गांव के कब्रिस्तान में दीवानों की तरह तड़प तड़प कर सैयद एहसान अली शाह का इकलौता वारिस पागल हुए जा रहा है। ये है हकीकत कि आज 2 साल बाद फिर से सैयद एहसान अली शाह की हवेली में सफ़े मातम बिछा है। आंखें खोले बाबा साईं, इन हकायक को कबूल करें। चाहे दुख से आपका दिल फट जाए, चाहे तकलीफ़ की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर हो जाए, आप जहन खोलें, सच्चाई को कबूल करें। हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। हम अपने ख्वाबों, अपनी मन मर्जी की दुनिया बनाकर नहीं रह सकते। हमें इसी दुनिया में रहना है जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। उसी दुनिया में बहुत से गम, तकालीफ, आजमाइशें आएंगी, लेकिन हमें ज़िंदा रहना है। वो सैयद एहसान अली शाह बेदम से होकर बेड पर गिर गए। उनका वजूद कांपने लगा। आज पहली बार उन्होंने अपने मालिक की मर्ज़ी के आगे उसके कुन पर सर झुकाया, दिल झुकाया। हम जब खुदा की दी गई खुशियों को खुले दिल से कबूल करते हैं तो बाबा साईं उसके दिए गए गमों को सर झुकाकर कबूल क्यों नहीं करते? क्यों नाफरमान हो जाते हैं हम? क्यों गुस्ताखी के मुर्तकिब हो जाते हैं? क्यों ये नहीं कहते कि जैसे तू राज़ी मेरे मालिक वैसे मैं राज़ी? अमीर हमाद दुख भरे लहजे में बोल रहे थे। सैयद एहसान अली शाह के चेहरे पर बेतहाशा दुख और तकलीफ़ थी। उन्हें अपनी नौशीन आंखों के सामने नज़र आ रही थी। आज से 2 साल पहले उन्होंने नौशीन की लाश को एक नज़र के बाद न देखा था। उसकी मौत को हर एक से छुपा लिया था। खामोशी से वो कब्रिस्तान के कोने में दफना दी गई और फिर किसी की हिम्मत ना हुई कि उसके सामने जिक्र करता। आज 2 साल पहले वाला सानेहा फिर से ज़िंदा हो गया। आज उन्होंने हवेली के दरोबाम में मौत के नोहों से गूंजते देखा था। आज हवेली में सैयद एहसान अली शाह के बेटे की मौत का भी मातम किया जाएगा। उन्होंने पागल किया था अपने बेटे को। बाबा साईं, आज कानों को बंद नहीं करें, उस मातम को सुने, उन नोहों को सुने। ऐसे ही नोहे आज से 1 साल 11 माह पहले एक घर और एक घर में बुलंद हुए थे अपनी बेटी के मरने पर। वो बेटी जो आपने उनसे छीन ली थी। आज जो आपकी हालत है, आज से कुछ अर्सा पहले एक पागल बाप को नहर के किनारे सर पकड़े बैठे फूट फूट कर रोते हुए मैंने देखा था। महर सुलेमान की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अब्बा जान, उसके प्यारे अब्बा जान उसकी मौत के कर्ब से गुजरे थे जबकि वो जिंदा थी। किसी माँ बाप को ऐसा दुख क्यों दिया? उसका तकलीफ से दिल भरा जा रहा था। अमीर हमाद ने अपने बाप को दुख से देखा। आहिस्तगी से उनके कदमों पे बैठे और उनके हाथों को मजबूती से थामा। अम्मा साईं, मेहमानों को इज़्ज़त से रुखसत कीजिए, बनाए गए खानों को गांव में तकसीम कर दीजिए, हिम्मत कीजिए। उन्होंने उठकर रोती हुई हज़ारों कतार अम्मा साईं को खुद से लगाया, उनके सर पर बोसा दिया और कमरे से निकलते हुए मुड़कर एक बार उस लड़की को देखा जो महर सुलेमान थी, वो जो उनकी चादर में छुपी भीगी आंखों से उन्हें देख रही थी। उन्होंने एक नज़र उसे देखा जैसे कहना चाह रहे हों, रोना मत महर सुलेमान, मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ। गहरा अंधेरा फैला हुआ था। गांव के कच्चे कब्रिस्तान के बाहर अमीर हमाद ने गाड़ी रोकी और लकड़ी का फाटक खोलकर अंदर दाखिल हुए।
وہ گاؤں کے اس کونے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سید احسان علی شاہ کا اکلوتا وارث ایک مٹی کے قبر پر بے سود پڑا تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ خرم احسان دیوانہ سا ہو چکا تھا۔ امیر حماد نے دیکھا بکھرا ہولیا مٹی مٹی وجود وہ بکھرا سا پڑا تھا۔ ان کا دل دکھ سے بھرتا چلا گیا۔ آہستگی سے اس کے پاس جا کر بیٹھے اور اسے پکارا، خرم۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خرم نے آنکھیں کھولی، سرخ وحشت زدہ نگاہیں، نیم بے ہوش سا بمشکل اٹھا۔ خرم چلو گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، وہ کانپتی آواز میں بولا۔ نہیں جانا اس گھر میں، اس ظالم انسان کے سامنے جس نے دھوکہ کیا، میری نوشین کو چھینا، ساری دنیا سے چھپا دیا میری نوشین کو، اس کے جنازے کو، اس کی تدفین کو۔ کیا ایسی گمنام موت اور تدفین دی جاتی ہے کسی کو؟ انہوں نے مجھے بتایا نہیں، دھوکہ کیا۔ میں نے سنا تھا، میں نے خود سنا تھا، وہ کل اس لڑکی کے سامنے اس کے احسان کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں نے سنا خود۔ اتنا گھنونا کھیل کیوں رچایا انہوں نے؟ کیوں مجھے میری نوشین کی قبر کے دیدار سے بھی محروم رکھا؟ وہ چیخ رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ مجھے نفرت ہے ان سے، بے حد نفرت۔ میں یہیں رہوں گا، نہیں جاؤں گا یہاں سے کبھی بھی۔ امیر حماد اس کے قریب آ گئے۔ سارا دن گزار دیا یہاں، آدھی رات ہو گئی۔ کیا ملا یہاں سے خرم؟ کیا وہ واپس آ گئی؟ وہ کیسے جا سکتی ہے؟ کیسے؟ حماد ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میری نوشی حل پر میرے ساتھ رہتی تھی، بچپن سے ہر لمحہ میرے ساتھ رہتی تھی، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، تو اب کیوں چلی گئی؟ آج سے صدیوں پہلے ایک باپ اپنے بیٹے کے لاشے کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے بیٹے کا بے جان وجود تھا جس سے اس کے خون کا رشتہ تھا، خون کا، جگر کا ٹکڑا، لیکن وہ باپ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ بے اختیار روتے تڑپتے خرم کے آنسو ایک دم تھمے۔ لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس میں ہمارا رب راضی، ہم زبان سے وہی کہیں گے جس میں ہمارا رب راضی ہو۔ امیر حماد بڑبڑا رہے تھے۔ وہ ان سے الگ ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ جتنا رونا ہے رو لو، جتنا دکھی ہونا ہے رو لو، لیکن زبان سے اللہ کے سامنے سوال نہ کرو، کیوں ہوا ایسے، کیسے ہوا۔ ہماری اتنی بساط کہاں کہ اس سے سوال کریں۔ روتے رہو خرم، تڑپتے رہو، دل غم سے پھٹتا ہے، لیکن شکایت نہ کرو۔ ان کا سحر پھونکتا لہجہ خرم احسان آنسوں سے تر جہتے کے ساتھ انہیں دیکھے گیا۔ خدا سے سوال نہیں کرتے خرم، اس سے شکوے نہیں کرتے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس سے سوال کریں؟ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے امیر حماد کو دیکھا اور گھٹنوں کے بل نوشین کی قبر پر گر کر دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ امیر حماد نے سید احسان علی شاہ کے تڑپ کر روتے بیٹے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اندھیرے قبرستان سے باہر لے آئے۔ وہ وہاں سے نکلتے ہوئے زار زار رو رہا تھا، لیکن اب لب خاموش تھی۔ اندھیرا کچھ اور بڑھ گیا۔ وہ ساری رات سید احسان علی شاہ کے حویلی کے تمام نفوس نے جاگتے ہوئے بہتی آنکھوں، سسکیوں اور آہوں کے ساتھ گزاری۔ آج کی رات اس حویلی کا ہر فرد ایک کرب میں مبتلا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا رہا اور انسنے نوحے بلند ہوتے رہے۔ مہر سلیمان بکھری سی حالت خالی آنکھوں سے گمسم سے اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ خود پر امیر حماد کے نام کی چادر اوڑھے ساری رات گزر چکی تھی۔ اگلے دن کے جانے کتنے بہر ہو چکے تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ وقت جیسے کسی لمحے میں رک گیا تھا۔ وہ لمحہ جب وہ ہوا جس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ لمحہ جب امیر حماد نے اس پر چادر اڑائی، ایسے لگا جیسے کسی نے ڈھال بن کر اسے اس کے سارے وجود کو چھپا لیا تھا۔ وہ اس لمحے کے سحر میں جھکڑی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور باہر اس کے بلاوے کی خبر ایک ملازمہ نے دی۔ مجھے؟ مہر نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ جی بی بی جی، مہر، مجھے کس نے بلایا ہے؟ باہر فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے، پنچوں کا بلاوا آیا ہے۔ مہر حویلی کے بڑے ہال نما لان میں آئی جہاں سامنے نشستیں لگائی گئی تھیں جن میں معزز افراد اونچے شملے پہنے بیٹھے تھے اور ان میں سید احسان علی شاہ ساکت سے بیٹھے تھے۔ آج وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ سننے والوں میں سے۔ ایک طرف امیر حماد کھڑے تھے، بالکل سامنے کسی نقطے پر نظریں جمائے۔ گاؤں کے وہ تمام عورتیں اور تمام کنیزیں جو لوگ کل کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے وہاں موجود تھے۔ مہر کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے چادر کھینچ کر چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آئیے بی بی جی، وہ ملازمہ بولی۔ امیر حماد کو وہاں طلب کیا گیا تھا۔ ان پر کسی اور کی منگ کو چنر اور رات دینے کا الزام تھا اور ایسا ہوتے ایک زمانے نے دیکھا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ اس سے پوچھا گیا۔ مہر سلیمان۔ یہ لوگ تمہیں نوشین فیضان علی شاہ بتاتے ہیں؟ ایک اور سوال پوچھا گیا۔ کیونکہ یہ لوگ نوشین فیضان علی شاہ کی موت سے بے خبر ہیں، میں مہر سلیمان ہوں۔ کیا تمہیں اس سے پہلے کسی نے چنر اڑائی؟ نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔
इस लड़की को कल सबके सामने सईद एहसान अली शाह के बड़े बेटे ने चुनर उड़ाई। सामने मौजूद चश्मदीद गवाहों ने अपनी आंखों देखा हाल बताया और पंचों ने ये फैसला सुनाया, ये लड़की महर सुलेमान है। ये लड़की जिसे आज से पहले किसी ने चुनर नहीं उड़ाई थी, आज सिर्फ़ और सिर्फ अमीर हमाद की मंग है और हमारी मोतबर और पाक सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक उसका निकाह सईद एहसान के बड़े बेटे अमीर हमाद के साथ होना तय पाता है। अमीर हमाद के अलावा महर का निकाह किसी से नहीं हो सकता, ये पंचायत का फैसला है। सईद एहसान अली शाह स्पाट चेहरे के साथ सुनते रहे। महर की आंखें लम्हों में जलथल हुईं। उसने आंखों में तशक्कुर लिए बेख्तियार आसमान की तरफ देखा कि या अल्लाह मौजज़े होते हैं। सामने भीड़ में शोर सा बढ़ा, चहमगोइयाँ, सरगोशियाँ। उसे कमरे में वापस ले जाया गया। वो बेयकीन सी बैठी थी। उसे उसकी पहचान वापस मिल गई थी। फिर कमरे में कोई दाखिल हुआ। वो सईद एहसान अली शाह थे। वो खुद चल कर उससे पास आए। बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख किए, बहुत आंसू दिए, तुमसे तुम्हारी पहचान छीनी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो बेटी। बाबा साईं ऐसा मत कहें। महर ने उनके हाथ थामे, उन पर बोसा दिया। आप मोतबर हैं मेरे लिए। वो नम आंखों से उन्हें देखती हुई बोली। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और कई लम्हे उसे देखते रहे। हूबहू उनकी नौशीन थी। आज भी उन्हें नौशीन की मौत का उतना ही दुख था, लेकिन अब उन्हें अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना था, अपनी रब की मर्ज़ी पर चलना था। वो सफ़ेद लंबी कमीज़ और बड़े से दुपट्टे में मलबूस अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी। बाहर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हवेली पर अजीब मौत जैसी खामोशी छाई थी। कोई बोलता न था, सब चुप साध लिए थे। सईद एहसान अली शाह को अपने किए की सज़ा मिली थी। उनका बेटा उनके लिए दिल में ढेरों नफ़रत लिए कमरे तक महदूद हो गया था कि उन्होंने उसके साथ धोखा किया और नौशीन को गुमनामों की तरह दफनाया था। अम्मा साईं बेटे के पास बैठी उसकी हालत देखकर आंसू बहाती रहती, उस पर आयतें फूंकती रहती कि मोहब्बत नामी आसेब हो गया था। सईद एहसान अली शाह की तीनों बेटियां फिर से खामोश हो गईं, लेकिन खुर्रम एहसान, उनका इकलौता वारिस, जल्द ही ज़िंदगी की जानिब वापस आ जाएगा, क्योंकि वक्त से बढ़ा कोई मरहम नहीं होता। महर सुलेमान के दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई। उसका दिल एकदम ज़ोर से धड़का। वो मुड़ी और दस्तक एक बार फिर सुनाई दी। वो हजार आवाज़ों में भी इस दस्तक को पहचान सकती थी। महर ने दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़े थे। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, कोहनियों तक बाजू मोड़े, स्याह घने बाल माथे पर बिखरे। वो उसे बिना गाए देख रहे थे और अपने साथ आने का इशारा किया। वो उनके साथ चल पड़ी। बैरूनी बरामदे में आते ही सर्द हवा ने उनका इस्तकबाल किया। आज आसमान साफ था, निखरा सा, पूरा चांद उभरा था और ठंडी मिसी सी चांदनी हर तरफ फैली थी। वो मशहूर सी खड़ी सामने देखी गई। अमीर हमाद उससे 2 कदम आगे उसकी तरफ पुश्त किए खड़े थे। सामने आसमान को देखते रहे। स्याह लिबास, रोशन टहले वाला वो शहजादा और सफ़ेद लिबास में परियों जैसी लड़की। कितने ही लम्हे बाद वो पलटे, उसकी तरफ खामोश नज़रों से देखा। अपनी पहचान वापस पर मुबारक महर सुलेमान और अमीर हमाद की ज़िंदगी में खुश आमदीद। महर हल्का सा मुस्कुराई और कहा, मुझे मेरी पहचान लौटाने और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का शुक्रिया। और उनके पास से गुजर कर निचले जीने पर जा बैठी और अमीर हमाद वहीं खड़े उसे देखते रहे। जिस जीने पर वो बैठी थी उसी पर कुछ फासले पर वो आकर बैठ गए। महर ने खामोशी से उन्हें देखा। मुझे मेरी पहचान तो मिल गई, लेकिन क्या मेरे अपने तमाम उम्र मेरी मौत का शोक बनाते रहेंगे? इस सवाल पर अमीर हमाद ने लब भेंचे। मेरा इस हवेली में दम घुटता है, यहाँ वहशत होती है मुझे। ये हवेली और इसके मकीन ऐसे जैसे यहाँ बदरूहें बसती हैं। इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो कितने लम्हे खामोशी से इसे देखते रहे। हम यहाँ नहीं रहेंगे महर। उन्होंने कहा था हम। उन्होंने कहा था हम। महर चौंकी और उसने बेयकीनी से उन्हें नहीं देखा। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं कहीं भी ले जाऊँगा। तुम बताओ, चलोगी मेरे साथ जहाँ भी मैं ले जाऊँ? महर ने बेख्तियार सर हिलाया। अमीर हमाद बेख्तियार मुस्कुरा दिए। महर के चेहरे पर बाल उड़ उड़ कर आ रहे थे जो उसका चेहरा देखने में रुकावट बन रहे थे। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे तुम्हारे बाबा जान के पास। क्या कहा? वो खुशगवार हैरतों में घिरी हुई बोली। हाँ, तुम्हारे अपनों के पास इजाज़त लेने। आप मुझे वहाँ लेकर जाएंगे? वो खुशी से कांपती आवाज़ में बोली तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। उनसे क्या कहेंगे? सच सच कहेंगे, वही जो सच है वही कहेंगे महर। महर की आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। हाँ, हम सच रहेंगे, लेकिन अब कभी रोना मत। उसने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते कहा, ठीक है, कभी नहीं रोऊंगी। अमीर हमाद ने होले से मुस्कुराकर आंखों का रुख बदल गया और सामने आसमान को देखने रहे।
जानते थे वो प्यारी लड़की अब कई घंटे उन्हें बिना पलक झपके देखेगी, देखती रहेगी। बहुत खूबसूरत मंजर था, हर मंजर से ज़्यादा। मोहब्बत आस पास कहीं गुनगुना रही थी, घूम रही थी, झूम रही थी।